علیکم. صبح سے آگے میں بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں ویس منگل والا, جو ایکسرسائز بالکل نہیں کرتا. جو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا بھائی. میں صرف تھوڑی سی اگر ایسے ایسے کر لوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ایکسرسائز نہیں کر رہا تھا. میں اپنے آپ کو چارج اپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں صبح ہی صبح اٹھ کر اپنے آپ کو کیسے چارج اپ کروں. مطلب وہ جو ایک بیٹری, اچھا جو بیٹری چارج ہونی چاہیے نا رات کی ایک اچھی ساؤنڈ سلیپ کے بعد, وہ نہیں ہوتی اکثر لوگوں وہ نہیں. اچھا اسکول میں جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ آپ اٹینشن اسٹینٹی اور یہ وہ پی ٹی کی اس طرح کی کچھ نا ایکسرسائز کر لیا کرتے, مجھے فٹنس ہو جاتی بہانے سے. تو ایسی چیزیں جو ہے وہ ہم کر لیا کرتے تھے اسکول میں. لیکن اب وہ چیز نہیں ہوتی ہے. صبح اٹھتے ہیں عجیب ایک سستی, ہاں ایسا ویسا بالکل. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اپنے آپ کو صبح ہی صبح اٹھ کر چارج اپ کیا جائے, کیسے فٹ رکھا جائے اپنے آپ کو کہ صبح صبح آنکھیں اچھے طریقے سے کھل جائیں اور جب میں کام پر آؤں تو فٹ رہوں اور اچھے طریقے سے کام کر سکوں. دن میں ویسے کتنے گھنٹے آپ کو لگتا ہے آپ نکال سکتے ہیں اپنی روٹین سے اگر ورک آؤٹ کرنا ہو تو؟ بھائی دیکھو آج کل تو میں یہاں پر اسلام آباد میں ہوں تو میں کافی گھنٹے نکال سکتا ہوں. آپ ہر چیز کے لیے ایک تو اسلام آباد کو بلیم کرنا چھوڑ دیں. بلیم نہیں, میں فائدہ بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک. ہاں کہ میں یہاں پر ہوں تو چونکہ یہاں پر میں اکیلا ہوں تو اسی لیے میرے لیے آسانی ہے, میں زیادہ گھنٹے نکال سکتا ہوں. بہت ساری ایسی چیزیں جو کراچی میں کرنی ہوتی تھی وہ اب میں یہاں پر نہیں کر رہا ہوتا ہوں, تو اسی لیے میرے پاس وقت تو ہے لیکن سستی اور موٹیویشن نہیں ہے. موٹیویشن نہیں ہے, یہ پرابلم ہے. موٹیویشن کیسے ہونی چاہیے؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کیسے موٹیویٹ ہو سکتا ہوں میں, یہ مجھے نہیں پتا. تو آپ کو موٹیویٹ کرائیں نا, آپ سیک ہیلپ. تو بتائیں کیا کس سے ہیلپ مانگی جائے؟ ہمارے پاس آپ کو ہیلپ کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں, فٹنس ٹرینر ہیں سالار ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. بہت شکریہ سالار. پہلے تو آپ ان کو موٹیویٹ کرنے کا کوئی فارمولا بتا دیں. فرسٹ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. کافی اچھا لگا یہاں پہ آ کے. اور موٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اندر سے کہ آپ فٹنس کیوں پرسو کرنا چاہتے ہیں, کہ اپنی فزیک کو چینج کرنا ہے آپ نے, یا ایک ہیلتھی لائف اسٹائل چوز کرنا ہے اپنے لیے. سارٹ آف بوتھ دونوں کے اگر آپ درمیان میں کہیں نا تو پھر آپ ٹھیک ہیں. تو اسی کو ایک بار آپ ٹرائی کریں, ایک ہفتے کے لیے ٹرائی کریں ریگولرلی. کوئی صبح کے ٹائم ورک آؤٹ کرنے کا گھر پہ ہی کر لیں, تو اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کس طریقے سے ہوتا ہے. آپ کی باڈی کی تھوڑے بہت چینجز آئیں گے, آپ خود زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے, فٹ فیل کریں گے. تو اس طریقے سے آپ اگر آگے پرسو کریں اسے, پھر آپ کی اپنی ڈیڈیکیشن وہاں سے چلتی ہے. لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ صبح بستر سے اٹھنا ہی خود ایک ایکسرسائز ہے؟ یہ ہے, بٹ اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اسے تھوڑا سا اوور کم کر سکتے ہیں. یا آنکھ کھولنا بھی تو ایک ایکسرسائز ہے نا. اچھا, میں ایک ایسے بندے کو ویسے جانتی ہوں جو کہ اٹھتا اس شوق سے ہے, اس خوشی سے ہے کہ اس نے ورک آؤٹ کرنا ہے. اچھا, اس خوشی سے اٹھتا ہے, رات کو سوچ کے یہ سوتا ہے کہ میں نے صبح ورک آؤٹ کرنا ہے. لیکن صبح کے ٹائم تو ہم اتنے لتھارجک ہوتے ہیں کہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے سالار کہ ہم نے مطلب آپ کام پہ جانے, ہم تو اتنا لیٹ اٹھتے ہیں ویسے تو. اول تو یہ ہے کہ ہم آخری 5 منٹ میں اٹھ کے جلدی ناشتہ بھی ہم سے رہ جاتا ہے, اس میں ورک آؤٹ کہاں سے ہم کریں. لیکن وہ باقاعدہ جو ہے وہ گھنٹہ پہلے وہ اٹھتا ہے, منہ ہاتھ دھوتا ہے, 2-3 گلاس پانی پیتا ہے, ایک کیلے شیلے کھاتا ہے, اور پھر وہ جاتا ہے اپنے ورک آؤٹ میٹ پہ اور وہ شروع کر دیتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں, یہ دنیا میں کیوں نہیں پائے جاتے, ہم میں ایسا انسان کیوں نہیں ہے اندر ہمارے؟ اس میں دیکھیں آپ لوگوں کی اپنی جو فیلڈ ہے اس میں آپ فل ایکسل کرتے ہیں آگے, ٹھیک ہے. آپ کو ہم بھی دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کتنی محنت سے کام کرتے ہیں اپنا. ہر روز مارننگ شو ہی تو ہے, تو اس طریقے سے لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا, تھوڑی سی ہنسی خوشی ہو جاتی ہے. اسی طرح ہی کچھ لوگوں کو ایک چیز کی عادت بن چکی ہوتی ہے, اور وہ یا تو انہوں نے پہلے سے شروع کیا ہوتا ہے, یا تو انہوں نے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا ہے ایسا, کوئی حادثہ ہوا ہے, کسی نے کچھ اسکول میں کچھ بول دیا کسی کو کہ تم کتنے موٹے ہو, کتنے پتلے ہو. مجھے پوری زندگی سب کہہ رہے تھے کہ تم بہت پتلے ہو یار. لیکن سب میرے فیملی کے فرینڈز, مائی کزنز, آل دیز پیپل جو میں نے جانتا ہوں کہتے تھے کہ لائک یو نو یو ٹو اسکنی. میرے لیے وہ موٹیویشن تھی, تو اس لیے صبح اٹھنا تھوڑا سا مسئلہ میرے لیے بھی مطلب کوئی مجھے بھی بے عزت کرے تھوڑا سا تو میں شاید موٹیویٹ ہو جاؤں, ہو جاتا ہے. یہ انسان کے لیے یہ ہے تھوڑا سا صرف عادت کی بات ہے. اوکے اچھا, اب ہم یہ چاہیں گے کہ ایک تو کالز کیا ہم لے سکتے ہیں, لوگ اگر چاہیں کال کر لیں کہ بھائی کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں, کیا ایکسرسائز کرتے ہیں, کیا فرق آتا ہے ان کی زندگی میں. تو آپ اگر کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ہمارے شو میں. اور کوئی ایکسپرٹ ایڈوائس اگر آپ سالار سے لینا چاہتے ہیں, بہت عرصے سے ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کے کوئی ریزلٹس آپ کو نظر نہیں آ رہے, تو وہ بھی آپ سالار سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں. وہ بلکہ سالار آئیڈینٹیفائی کریں گے, آپ اپنی ورک آؤٹ روٹین ان کو بتائیں تو وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کون سی غلطی کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دیں ہمیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف سوچتے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کر سکتے میری طرح. آپ وہ بھی بتائیں, وہ لوگ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اچھا سالار, ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھ کر جم جائے بغیر گھر پر ہی کچھ تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنا چاہے تو وہ کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہے, تاکہ لوگ
اس کو فالو کر لیں, دیکھ لیں. ہم پہلے ذرا اپنے موسم کی صورتحال بتا دیں, اس کے بعد جب تک آپ ہمیں پھر بتا دیجیے گا کہ کس طریقے سے کیا کیا جا سکتا ہے گھر پر, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم اسلام آباد کے ویدر کی بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد میں ہے کم سے کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ ہے 18 ڈگری سینٹی گریڈ. اس کے بعد لاہور کم سے کم 6 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ. پھر کراچی میں ہے کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ. پھر پشاور کم سے کم 5 ڈگریز اور زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ. اور پھر کوئٹہ میں 1 ڈگری, کوئٹہ میں سے نکل آیا ہے کوئٹہ, آج تو کوئٹہ میں گرمی ہوگی, 1 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے بھائی, اور زیادہ سے زیادہ ہے 18 ڈگری سینٹی گریڈ. تو یہ ہو گیا جی. لاہور میں شدید فوگ ہے لاہور میں جو ٹریول کر رہے ہیں لوگ, موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہیں, لاہور شہر کے اندر بھی جو ٹریول کر رہے ہیں, سیٹ بیلٹ, اگلی گاڑی سے فاصلہ, اینڈ نو موبائل فون ڈیورنگ دا ڈرائیونگ. بالکل, ورنہ پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں, یہ ہم میسیجز روزانہ آپ کو دیتے رہیں گے جب جب فوگ ہوگی یا جب جب موسم ایسا ہوگا کہ ڈرائیونگ کرنا اس میں خطرناک ہوگا. اچھا, اب آ جاتے ہیں واپس سالار کے پاس. آ جائیں بھائی, سالار بتائیں کہ کیا ایکسرسائز کی جانی چاہیے. سب سے پہلے کچھ چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں کہ آپ اٹھتے ہی ہیں نا تو آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے. اچھا, تو پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو. سب سے پہلے اٹھ کر پانی پی لیں. کافی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کے سب سے پہلے بیڈ میں لیٹے رہتے ہیں, اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں نا پہلے. سب سے مشکل بات ہوتا ہی یہی ہے کہ اگر آپ ایک بار بستر سے نکل جائیں نا تو آپ ٹھیک ہیں. اگر آپ ٹائم ضائع کریں گے اپنے فون پہ کچھ دیکھ رہے ہیں, انسٹاگرام پہ جو بھی کر رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ صبح اٹھ کے یہ بھی کرتے ہیں. ہاں جی کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم لیٹے رہتے ہیں اور مطلب خود کو جگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے ہم جاگ نہیں رہے ہوتے. میں خود جو کرتا ہوں, پنچ آف سالٹ گرم پانی میں, اچھا آپ پانی کو بوائل کر لیں, اس پہ تھوڑی سی نمک ڈال دیں, اسے آپ پی لیں گے نا تو سالٹ ڈائجسٹ آپ کو زیادہ آسانی سے ابزارب ہوتا ہے پانی کے ساتھ. تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر پی لیں. اوکے, اس سے آپ جو آگے ناشتہ بھی کریں گے زیادہ آسانی سے ڈائجسٹ ہوتا ہے. تو شروع کے لیے ویسے ایک ٹوٹکا سا ہے جو لوگوں کو شاید ہیلپ کرے اگر وہ کرنا چاہیں. اس کے علاوہ ایک میں خود کھجور کھا لیتا ہوں بیفور آئی ہیو بریکفاسٹ. یہ میں کر لیتا ہوں, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی شوگر بھی آتی ہے, انرجی آتی ہے, اور ایک ہیلتھی کارب آتا ہے آپ کے پاس. تو لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو اٹ. سب سے پہلی چیز ہے کہ رننگ میرے خیال سے از دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو جب آپ صبح کے ٹائم اگر کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہو. کارڈیو ہوتا ہے اس میں آپ کا ویٹ لاس پروموٹ ہوتا ہے, اس سے آپ کے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, آپ خود ہی زیادہ انرجیٹک فیل کرتے ہیں. بٹ گھر میں بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے بھاگنا شروع کر دیں. اگر ٹریڈ مل نہیں ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, آپ کے پاس بارش ہو رہی ہے, موسم خراب ہے, بارش ہو رہی ہے, خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایکسرسائز ہے ہائی نیز نام کی. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے, ٹھیک ہے, تیزی سے بھاگنا ہوتا ہے بٹ سلولی بلڈ اپ کریں. اسٹارٹ بائی لفٹنگ یور نیز اسٹریٹ ٹوورڈز یو, ٹھیک ہے, اوپر کی طرف, اور جھکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر زیادہ مشکل ہو رہا ہے تو اپنے ہاتھ یہاں پہ رکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. بہت بیسک سی ایکسرسائز ہے یہ, اسی کا آسان والا ویریشن ہے سلو مارچ. یہ کتنی دیر تک کرنی ہے؟ ڈو دس فار 1 منٹ, ٹھیک ہے, 1 منٹ تک یہ ہو جائے, سانس لیں تھوڑا سا, اس کے بعد تھوڑا سا سوئنگ لا کے نا اپنے نیز کو ساتھ اوپر لائیں, پوسچر اپ, چیسٹ باہر نکال کے, اور اسی طرح آپ جتنا کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ جب تک آپ تھک جائیں رک جائیں, اور اس کے 3 سیٹس کر لیں. سیٹس از ریپیٹیشنز, اسی کو 3 بار ریپیٹ کر لیں 1 منٹ سلو مارچ کے ساتھ, اور پھر کوئی 30 سیکنڈ جتنی بھی دیر تک آپ کر سکتے ہیں ہائی نیز کر لیں. اور یہ صبح کے ٹائم کے لیے آئی تھنک بہت اچھی ایکسرسائز ہے. اگر آپ بگنر ہیں, آپ نے شروع کرنا ہے ورک آؤٹ, اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے, تھوڑا سا ایک روٹین میں آنا ہے جو ایکسرسائز والا صبح کے ٹائم پہ روٹین ہوتا ہے. مارننگ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم ٹو ایکسرسائز ان مائی اوپینین, کیونکہ آپ کے دماغ سے ایک ٹینشن بھی ہٹ جاتی ہے. یہ تو آپ جم جا رہے ہیں تو گھر پہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آج کل اتنے فون پہ ایپس بھی ہیں جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, جو آپ کو سارے ٹیلرائز پلانز بنا کے دیتے ہیں, سب کچھ بتا دیتے ہیں. آج کل کے زمانے میں اگر ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا تو پھر آپ کا کیا کام ہوگا؟ بس اب دیکھیں ایپس ہماری ایپ, اور آپ میں سے ہم نے آپ کو چنا ہے. نہیں, obviously apps is like more convenient گھر پہ, but there's nothing better than taking personal help from someone who's qualified and certified. تو high knees is a good exercise to start. basic انجریز کا رسک منیمائز ہو جاتا ہے. پرسنل, میں ابھی یہ کہنے والی تھی کہ پرسنل ہیلپ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کئی بار ہم کوئی ایسی ایکسرسائزز ایپس شیپس پہ دیکھ کے کر لیتے ہیں کہ ہم نے یا تو اپنا گھٹنا جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں, مطلب انجری ہو جاتی ہے, اور پھر اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں, ہم ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے یہ سوچ کے کہ ٹھیک ہو جائے گا, شاید زور پڑ گیا ہے. پہلے ایکسرسائز کرنے میں سستی اور پھر ڈاکٹر کے پاس جانے میں سستی, اور پھر وہ اٹ میکس اٹ ورس. بٹ سب سے پہلے اس لیے میں نے کہا ہے کہ سلو مارچ سے شروع کریں, کیونکہ آپ کے شروع میں نا جوائنٹس, آپ کے نیز وغیرہ
زور سے لینڈ نہیں کرنے چاہیے زمین پہ, ٹھیک ہے, اس ایکسرسائز کے لیے ایٹ لیسٹ آپ آہستہ آہستہ بلڈ اپ کریں گے نا, یہ نہیں کہ آپ ڈس ڈس کر کے زور سے ماریں اپنے پیر زمین پہ, اس طرح تو یو آر آسکنگ فار انجری. تھوڑی سی عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کرتے ہیں نا تو پھر ہو جاتی ہے, آرام سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے چلو یہ ایکسرسائز, پھر اس کے بعد کیا کیا جائے؟ ایک بار اگر آپ آگے فارورڈ جانا چاہ رہے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے فٹنس لیول پہ, اگر آپ کو اسی وقت سانس چڑھ گیا رک جائیں, کوئی ضرورت نہیں, ایک دن میں آپ کو کوئی چینج نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. یہ کنسسٹنسی کی ساری گیم ہوتی ہے, اپنے لوگوں کی مہینوں کی محنت ہوتی ہے جس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی, یہ ویسے ایک جنیرک سا ایک آئیڈیا ہے کہ پہلے مہینے میں آپ کو خود تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فرق محسوس, دوسرے مہینے میں آپ کے سراؤنڈنگز میں جو کلوز فرینڈز ہیں انہیں تھوڑا سا آپ میں فرق محسوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یوں کہنا چاہیے ہمارے ساتھ تیسرے مہینے میں ایک کالر ہے, پھر ہم بتاتے ہیں کہ تیسرے مہینے میں کیا ہوتا ہے. کالر ہے شکیل صاحب پشاور سے. السلام علیکم شکیل. السلام علیکم شکیل صاحب, ایکسرسائز کرنے لگ گئے کیا؟ شکیل صاحب نے بریک لے لی, سوچ رہے ہیں سالار سے سوال کیا کرنا ہے. بتائیں بھائی شکیل صاحب, جب تک ہماری بات نہیں سن رہے اس وقت تک آپ بتائیں کہ تیسرے مہینے میں کیا ہوتا ہے. تیسرے مہینے میں پوری دنیا کو نظر آتا ہے آپ میں کیا ریزلٹ. مطلب 3 مہینے کا یہ گیم ہے شروع 3 months ایک جنیرک سا ایک آئیڈیاز ہے, لائک ضروری نہیں ہے, آپ پہ اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں کہ آپ کتنی محنت اس میں پڑ رہے ہیں, ریگولر ہونا پڑے گا. اچھا اس میں ڈائٹ کا کتنا عمل دخل؟ اب میں اسی پہ آ رہا تھا. ڈائٹ از ان مائی اوپینین obviously ایکسرسائز از 60% ایٹ لیسٹ, بٹ باقی جو سب کچھ ہٹ جاتا ہے نا, جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ نے پیٹ کم کرنا ہے وہ زیادہ ڈائٹ کے تھرو ہی ہوتا ہے. آپ ایکسرسائز کریں اپنی سانس, ایگزیکٹلی اسٹبرن بیلی فیٹ جو ہوتا ہے, جو آپ کے لوور بیلی پہ زیادہ ضدی چربی. واہ واہ واہ, کیا اردو ترجمہ کیا ہے آپ نے بھائی, ضدی چربی. اس کے لیے نا پاکستان میں کافی گھی یوز ہوتا ہے گھروں میں, ٹھیک ہے, دبا کے گھی ڈالتے ہیں پراٹھے صبح. آئی تھنک وہ نمبر 1 کاز ہے فیٹ گین کرنے کا بھی. کاربز اس میں کوئی ایکسٹرا ہی ہوتے ہیں اور شوگرز ہوتے ہیں اور چیزوں میں, جس طرح آپ ریفائنڈ شوگر جو چائے میں ڈالتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو نا آہستہ آہستہ ہماری ایون میں تو کہتا ہوں اسٹیٹ لیول پہ پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہیلتھی فوڈز کی طرف, تھوڑے سے آرگینک فوڈز کی طرف. براؤن شوگر از گڈ, اٹس ناٹ ریفائنڈ نا, تو اس سے یہی ہو جاتا ہے کہ آپ پھر سیف طریقے سے, کہتے ہیں لوگ گڈ کاربس کہتے ہیں, ایگزیکٹلی. ہاں نہیں گڈ کاربس نہیں, گڑ 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 گڑ, اچھا گڑ کھا لیں, گڑ کھا لیں بے شک, اگر نیچرل ہے تو ٹھیک ہے. مطلب پلانٹ سے وہ ایک تھی نا کہ پلانٹ میں جو چیز تیار ہوتی ہے اس کو اوائڈ کریں, پلانٹس کھائیں. ہاں جی بالکل. تو یہ اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا کہیں گی, کتنی ایکسرسائز کرتی ہیں آپ دن میں؟ مسز اخلاق. کرنے کی کوشش تو بہت کرتی ہوں, اصل میں ایکچولی ہارٹ پیشنٹ ہوں اور جوائنٹ پین رہتے نا, تو اس کی وجہ سے نماز بھی جیسے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی زمین پہ, تو بہت پرابلمس ہوتی ہیں گی, اور ویٹ بھی ہے تھوڑا نا. ٹھیک ہے, تو پلیز یہ مجھے کوشش کریں کہ آیا کہ مارننگ میں کہ میں کس طرح سے اس چیز کو صحیح کروں, اور جم جانے میں تھوڑا مجھے پرابلم ہوتا ہے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کی پرابلم سمجھ آ گئی. سالار ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں اور جوائنٹس کا بھی پرابلم ہے, لیکن وہ ورک آؤٹ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, کیا کریں؟ ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کی ایج کیا ہے, اگر وہ مائنڈ نہ کریں, ایک آئیڈیا دے دیں ہمیں. اچھا کال آؤٹ ہو گئی ہے. ہاں لیٹ سپوز ان کی ایج جو ہے وہ ابو 40 ہے. ابو 40 ہے, ٹھیک ہے. میرے کافی کلائنٹس آئے ہیں جن کے ہارٹ کے مسئلے تھے, ویدر اٹس ارتھمیا کہ آپ کی ہارٹ بیٹ زیادہ تیز ہو جاتی ہے, ویدر اٹس لائک ایکچوئل ہارٹ پرابلمز جو زیادہ سیریس ہوتے ہیں, اور جوائنٹ پرابلمس اگر ساتھ ہیں, دیٹس اے ویری ڈیڈلی کمبینیشن. تو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ ایکسرسائز ورزش کرنی چاہیے. میں نے شروع میں جو ایکسرسائز بتائی تھی سلو مارچ, اسی طرح ہی, ٹھیک ہے, بہت اچھی ایکسرسائز ہے اگر آپ نے کچھ بھی اپنا زیادہ بڑھانا نہیں ہے ہارٹ ریٹ, کیونکہ اگر آپ پھر ہائی نیز پہ آئیں گے جو میں نے ادروائز بتائی تھی نا گھٹنے اوپر لا کے, تو اس پہ آپ کا ہارٹ ریٹ جلدی سے بڑھتا ہے, بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو وہ آئی ووڈ ایڈوائز کہ آپ نہ کریں, اور آپ کو بیسکلی برسک واک کریں, ایسی چیزیں کریں جس میں آپ کی جوائنٹ موومنٹ زور سے زمین پہ کبھی نہ لگیں, ٹھیک ہے. اور آپ کوشش کریں اسی طرح چیئر پہ بیٹھ کے اگر آپ تھوڑے سے لائک اسی طرح سیٹ اپس کر سکیں, یہاں پہ کونے پہ آ کے اپنے پیر یہاں پہ رکھ کے تھوڑے سے بازوؤں کو سپورٹ دے کے ہلکا سے نیچے جا کے واپس اوپر آئیں. اس طرح کی ایکسرسائز بہت ساری ہوتی ہیں. اچھا یہ جو آپ نے ابھی ایکسرسائز بتائی بیٹھ کر کرنے والی, یہ آفیسز میں ہم لوگ زیادہ تر بیٹھنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں, تو جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی انرجی ریوائیو کرنے کے لیے کوئی ایسی ایکسرسائز بتا دیں کہ جو آفس میں ہی آرام سے 2-3 منٹ نکالے, باس ادھر ادھر ہوا, آپ نے تھوڑی ایکسرسائز. بیسٹ ایکسرسائز جو آپ اپنے باڈی ویٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں نا, میں ابھی آپ کو ساری دکھاؤں گا, بٹ اگر آپ آفس میں سو ٹو اسپیک بیٹھے ہوئے, یہ جو ابھی میں نے کر کے دکھائی تھی, یہ ڈپس ہوتے ہیں, یہ آپ کے ٹرائسپس کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ ویسے ایز ایک مرد کے لحاظ سے بازو بنانا سب سے بڑی ایک وہ خواہش ہوتی ہے, تو اس اگر آپ یہ کرتے رہیں گے آفس میں, اگر 5 بج جاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو بن ہی جائے گا. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, شہباز ہیں وہاڑی سے. السلام علیکم شہباز, کیا کہیں گے؟
वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक, आप सुनाएं, क्या कहेंगे, कितनी एक्सरसाइज वैसे करते हैं? वैसे एक्सरसाइज नहीं करता था पहले, अब नहीं करता क्योंकि मेरे शॉप पे सारा दिन बैठे रहने का काम है, तो बैक पेन हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आप ये बता दें कि कौन सी एक्सरसाइज अच्छी रहेगी। डॉक्टर को भी चेक करवाया है, उन्होंने कहा कि बेल्ट लगाएं, एक हफ्ते के लिए बेल्ट भी लगा रखा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उम्र कितनी है जी आपकी? 28 है। 28 है, बैठने का काम है और बैक पेन हो गया है। बैक पेन हो गया, इनसे पूछ सकते हैं लोअर बैक का आपका पेन है? जी। अच्छा, तो आपको अपना फर्स्ट ऑफ ऑल कोर स्ट्रांग करने की जरूरत है, ठीक है। जब आपका कोर, पेट और लोअर बैक स्ट्रांग होती है तो उसके बाद आप खुद ही आपका पोस्चर ठीक हो जाता है, ठीक है। काफ़ी लोगों का आदत होती है पोस्चर थोड़ा सा नीचे झुक के चलते हैं इस तरह के। पोस्चर आप ठीक करेंगे ना, आदत बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपकी लोअर बैक पेन सबसाइड होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मैजिक इलाज है इसका, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं इस तरह के। बट अगर आप वैसे वेट लॉस करना चाह रहे हैं ना, अपनी लोअर बैक पेन को आहिस्ता आहिस्ता हटाने के लिए कोर एक्सरसाइज करें। एक पे कोर एक्सरसाइज कुछ डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकता हूँ। वेट 66 kg है, वेट तो इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, हाइट कितनी है आपकी? 66। हाइट है 5.5। ठीक है, वेट ज्यादा नहीं है। हाइट के लिए ठीक है आपका वेट उससे। तो अब बैठे रहने का काम है, इनके लिए कोई छोटी सी मैंने बताने लगा अभी, आप ये ऑब्जर्व करें, ठीक है। लोअर बैक के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज और प्लैंक्स, ठीक है। अगर आपने वेट लूज भी करना है, एक प्लैंक चैलेंज करें, ठीक है। अपने आप को जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं करें, ठीक है। तो अपने एल्बोज को उठाएं, यहाँ पे एक एल्बो यहाँ पे प्लांट करें, फिर दूसरा उसके साथ और हाथ जोड़ लें। अच्छा, फिर अपने पैर बिल्कुल सीधा कर लें यहाँ पे, एंड दैट्स इट। बस यहाँ पे अपनी कमर को नीचे ना ज्यादा जाने दें और ज्यादा ऊपर भी ना आने दें, ठीक है। यहाँ पे बीच में दरमियान में होल्ड रखें, जितनी देर तक आप कर सकते हैं। एम फॉर एटलीस्ट 45 सेकंड्स टू 1 मिनट। इससे आपकी कोर, लोअर बैक और आपका स्टमक साथ साथ वर्क होता है। अच्छा, ये 45 सेकंड्स का एक ही मर्तबा करना है? हाँ, या इसके भी सेट्स अलग? अब देखिए, ये मैंने सिर्फ आप इसको वैसे हल्का ना लें, या आप 10-15 सेकंड के लिए भी अगर आप ऐसे रह जाए ना तो बड़ी बात है। ये इतना मुश्किल है कि मैं सालार वुड एग्री। नहीं, आई एग्री, मुश्किल डेफिनेटली है, हम खुद भी करके थक जाते हैं काफी। तो इससे आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ आगे ले जाएं। शुरू में एक बार करें, आगे देखें, जितनी बार कर सकते हैं करें। फिर अगर आपके लिए आसान हो गया तो और एक्सरसाइज पे आ जाए। इसी तरह प्लैंक्स की एक वेरिएशन है। सोल्जर्स आप इसी तरह प्लैंक में ही हैं, तो एक हाथ उठा के दूसरे से ऊपर आ जाएं, फिर इसी तरह वापस जाए नीचे। अच्छा, एक हाथ से अपने आप को ऊपर इस तरह ऊपर आ जाएं और वापस आ जाएं। जबरदस्त, यूं। अच्छा, एक और कॉल भी हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगे? कामरान बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी कामरान भाई, आप करते हैं एक्सरसाइज? जी नहीं, मैं इसी तरह होता है कि सुबह को उठता हूँ तो यही प्रॉब्लम होती है उठने में कि वो बाहर निकलना हो, सर्दी है। तो असल में मेरी 48 एज है, तो मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा ड्राइव करता हूँ। तो मुझे ये होता है कि मैं सुबह को उठता हूँ तो मेरी बॉडी में जो है ना बहुत ज़्यादा पेन रहती है। तो उसमें कुछ मुझे बताएं कि मैं क्या करूं उसकी वजह से। कुछ पूछना चाह रहे हैं सलाह तो आप एक सेकंड रिपीट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, मुझे ठीक तरह समझ नहीं आई। मैं गाड़ी ड्राइव करता हूं बहुत ज्यादा जी, तो मैं सुबह को जब उठता हूं ना तो मुझे बॉडी में पेन रहती है। अच्छा, तो उठने में जो है ना काफी पेन होती है बॉडी में, सर्दी की वजह से भी और वैसे भी जो है ना गाड़ी ड्राइव करने से। तो कोई ऐसी वर्जिश बताएं कि जिससे जो है ना मैं मतलब कि मैं पेन ना हो मेरी बॉडी। आपको पेन किधर होती है एग्जैक्टली? बॉडी में बाजू पेन करते हैं क्योंकि गाड़ी ड्राइव करता हूँ, तो कमर में भी पेन होती है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अहम सी बात है, हर इंसान को ना अपने मेडिकल चेकअप्स रेगुलरली कराने चाहिए। इन माय ओपिनियन फिटनेस एंड हेल्थ साइड बाय साइड हैं, साथ साथ जाते हैं। आप अपने आप को टेस्ट कराएं। आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से कभी कभार लोगों को बॉडी की वीकनेस होती है, मसल ट्विचेस होते हैं, एक्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अगर वैसे आप वर्जिश करना चाह रहे हैं, उसको मैं आपको काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। लोअर बैक के लिए इस तरह भी हमने प्लैंक्स की हैं। अदरवाइज अपना रूटीन थोड़ा सा इस तरह करें कि आप खाने पूरे खा रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, ये चीज़ें देखें। क्योंकि हाँ, हाउ मेनी मील्स अ डे, मतलब दिन में कितने दफ़ा खाना खाना चाहिए? और आपकी नींद पूरी होती है 8 घंटे? अच्छा, वो हमारे साथ वैसे हमारे साथ है नहीं वो। हाँ, आप बता दें तो। मतलब बेसिकली अगर आपने एक्सरसाइज में अपने आप को ऐसे लाइफस्टाइल में घुसाना है, कुछ लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग होती है कि बस उन्होंने मैसिव होना होता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होता है बिल्कुल वेट कट करना होता है, बहुत अनहेल्थी तरीकों से भी, जिस तरह केटो डाइट्स होती हैं, इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं। आप अपने आप को स्टार्व कर सकते हैं, ठीक है जी, मैं मानता हूँ। तो उसके अलावा अगर आपने अपने आप को फिट रखना है और हेल्थी भी रखना है, ठीक है, सो आपकी ज़िंदगी लंबी हो, आपकी
اسٹرینتھ زیادہ ہو, آپ کی لائک پریکٹیکل اسٹرینتھ زیادہ ہو, ڈے ٹو ڈے اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کا بازو اتنا بڑا ہے کہ آپ لائک دروازوں سے فٹ ہی نہیں آ سکتے. تو تب آپ کو ہر چیز کو چیک لسٹ کرنا ہوتا ہے, not just your workouts but also the food you're eating, the sleep you're getting, quality sleep یہ نہیں ہے. مطلب مکمل ہیلدی لائف سٹائل جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک آپ ہیلدی نہیں کہلائے جا سکتے. تھینک یو سالار, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, آپ نے کچھ ڈیمونسٹریشنز بھی بتائیں, آپ کو بلاتے رہیں گے تاکہ لوگوں کی ذرا ہیلدی جو لائف ہے وہ بن جائے. ان کی ہیلدی لائف بنانے میں ہم مددگار ثابت ہیں. بالکل, اور ان کے کوسچنز یا جو بھی ان کے مسائل مسئلے ہیں, جس طرح سالار سے آج پرابلمز بیسیکلی لوگوں نے پوچھی نا, تو پرابلمز بھی آپ سے ہم ان کو بھی ایڈریس کرتے رہیں گے. کوئی مزیدار سی کوئی سٹوری ہم اپنے اسٹوڈیو آپ بتانا چاہ رہے ہیں یا میں اپنی والی بتاؤں؟ آپ کا فیصلہ ہے, یو کال. آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ہے, آپ کی پٹاری میں کیا ہے؟ میری پٹاری میں آج ہے جی اینگر روم. اینگر روم, ہاں, بیجنگ میں جی یہ اینگر روم کھلا ہے, اور میں نے ویسے ایک دفعہ اینگر روم میں جا کے پلیٹیں توڑی تھی. یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اکوپ کر دیتے ہیں, آپ کو پہنا دیتے ہیں, ہیلمٹ شیلمٹ پہنا دیتے ہیں, آپ کے جو کپڑے شپڑے ہیں وہ آپ پہن لیتے ہیں, پراپر اس اکوپمنٹ میں آ جاتے ہیں, اور پھر ایک کھڑکی ٹائپ چیز ہوتی ہے, کاؤنٹر ہوتا ہے, اس کاؤنٹر کے پیچھے آپ کو پکڑا دیتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹوٹ سکتی ہیں, وازز, گلاس, پلیٹیں, کراکری, ہر چیز. اور آپ کو اگر غصہ ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی پہ جا کے برسیں اور پھر بعد میں آپ اس سے معذرت کریں, یا بجائے اس کے کہ آپ کسی پر جا کر جو ہے وہ پلیٹیں شلیٹیں توڑیں, آپ اپنا نقصان نہ کریں, آپ وہاں جا کے پیسے دیں, آپ وہ پلیٹیں دیں گے, آپ وہ پلیٹیں اٹھائیں اور زور زور سے ماریں, تڑاک کر کے آپ ماریں وہ پلیٹیں, آپ کا غصہ بھی نکلے گا, اور یہ ایک ہیلدی چیز ہے, کم از کم آپ کسی اور کو جا کے ڈانٹ شانٹ نقصان نہیں پہنچائیں گے. اچھا, تو یہ یار یہ اب مجھے سائنس سمجھ میں آئی اس کی, آپ اینگر روم بنائیں, اور اینگر روم میں جو ہے وہ پاکستان میں تو بہت زبردست بزنس ہو جائے گا یہ, اگر پاکستان میں ایسا ویسا بزنس ہوگا, میں تو کہتا ہوں نیشنل اسمبلی کے برابر میں اینگر روم کھول دیں. اب جب نیشنل اسمبلی کے برابر میں ہوگا یہ روم, تو جس بھی پولیٹیشین کو سیشن کے درمیان غصہ آ رہا ہوگا, اور یہ جو وہ خاص کر واک آؤٹس کرتے ہیں, واک آؤٹ کل بھی تو ہوا ہے, تو بات ہوئی کہ بھائی کسی نے گالی دے دی یا پتہ نہیں دی یا نہیں دی, لیکن غصہ آ گیا, آپ شہباز شریف صاحب باہر نکل گئے, تو ہو سکتا ہے وہ وہاں پر جائیں, اینگر روم میں پلیٹیں لیں, توڑ دیں, کچھ ہتھوڑے ماریں, کچھ بوتلیں توڑیں, اور اس کے بعد واپس آ جائیں, اپنا جو نیشنل اسمبلی میں کام ہے ان کا وہ پورا کرتے رہے. ویسے کون سے سیاستدان زیادہ نظر آئیں گے اس اینگر روم میں, یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. میرا خیال ہے مشاہد اللہ خان صاحب اور شاید فواد چودھری صاحب, آج کل کی اگر سیاست کی بات کریں, اس کے علاوہ تو اور بھی بہت, وہ اینگر روم میں ہی رہیں گے, ان کے لیے نیشنل اسمبلی اینگر روم میں بنا دی جائے گی. اسپیکر صاحب جایا کریں. اچھا, سینٹ بھی تو ہے نا پھر, سینیٹرز, بالکل ان کا بھی کافی آنا جانا ہوگا, بالکل. بھائی یہ اچھا, یہ آئیڈیا مجھے پسند آ گیا, میرے خیال میں پاکستان میں بننا چاہیے. آئیڈیا دیا ہے ان کو, آؤٹ آف دا باکس آئیڈیا, یہ بزنس آئیڈیا ہے, انٹرپرینورشپ جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اینگر رومز کھول سکتے ہیں پاکستان میں جگہ جگہ, تاکہ لوگ وہاں پر آئیں, اپنا غصہ اتاریں. اچھا, ایک ایسی شخصیت ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. بالکل, وہ کون ہے؟ وہ ہے جی محسن نقوی صاحب, اور پاکستان کی شاعری جو ہے اس میں ایک بڑا نام, ان کی آج ڈیتھ اینیورسری ہے, اور اس حوالے سے ان کو اگر یاد نہ کیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ ایک ایسا نام شاعری کا جنہوں نے کم شاعری کی لیکن بہت اچھی شاعری, کوالٹی شاعری کی, بالکل. تو اسی لیے وہ اتنے مشہور ہیں, لوگ شاعری ان کی پڑھتے ہیں, شاعری ان کی گائی جاتی ہے. بہت سارے, غلام علی صاحب نے ان کی شاعری بہت مرتبہ پڑھی ہے, جو صبح آپ گنگنا رہے تھے. بالکل, میں سنا دیتا ہوں نا آپ کو. دیکھیں, شاعری کا میں اظہار لوگوں کے سامنے کرتا ہوں اور سب کو یاد ہوگا. جی ٹھیک ہے جی, غلام علی صاحب نے بھی اس کو گایا تھا. یہ دل, یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی, اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی, کل شب مجھے بے شکل سی آواز نے چونکا دیا, میں نے کہا تو کون ہے, اس نے کہا آوارگی. ایک تو کہ صدیوں سے میرے ہمراہ بھی ہمراز بھی, ایک تو کہ صدیوں سے میرے ہمراہ بھی ہمراز بھی, ایک میں کہ تیرے نام سے نہ آشنا آوارگی. تو اب اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ آوارگی کو بھی جا کر پڑھ لیں, اور محسن نقوی صاحب کا اور بھی جو کلام ہے وہ پڑھیں, بڑا اچھا لگے گا, مزہ آئے گا آپ کو. ایک بریک لیتے ہیں, اور پھر بریک کے بعد ہمارے جو خاص مہمان ہیں ان کو ہم بلائیں گے تاکہ ان سے ملاقات ہو, مزے کی بات ہے. کیونکہ سیاست میں ہے تو اینگر روم کا بھی ان سے ذکر کریں گے, اور آوارگی کا بھی ذکر کریں گے. تو اسٹے ود اس ناظرین. جی ویلکم بیک. بریک پہ جا رہے تھے تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بڑے خاص مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ. آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کی بھی کچھ خاص باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے کہ ایک تو یہ کہ پولیٹیشین ہے,
یہ خاص بات یہ خاص بات ہے. تو جو انسان پولیٹیشین نہیں ہے وہ خاص نہیں ہے, وہ خاص نہیں ہے, وہ عام آدمی ہے, وہ عوام ہے, رعایا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتے ہیں جو پولیٹیشین جو ذرا اس میں جیت کر نیشنل اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں, وہ زیادہ خاص ہو جاتے ہیں نا. تو ایک تو خاص بات ان کی یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ ینگ پولیٹیشین ہے, وہ جو ہمارے پرانے بزرگ سیاستدان تھے ان میں سے کوئی آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. ینگ پولیٹیشین ہے, ینگ بلڈ ہے, جو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آیا. بالکل. تو یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہے, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, اب کر دیں اگر یہ تو مانیں گے نا, مان جائیں گے بھائی. کوشش تو کر رہے ہیں, اب کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ بات. تو یہ دوسری خاص بات ہو گئی ان کی. تیسری بات یہ کہ ان کا تعلق ہے فیصل آباد سے. اچھا, اب فیصل آباد کی کیا چیزیں مشہور ہیں؟ جگتے. تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اسٹائل ہمیں مار دیں گے ابھی جگت بیٹھے, تو میں ان سے کوئی شرارت نہ کروں, آپ نہ کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ٹاکرا ہو. تو یہ ان کی تیسری خاص بات ہو گئی. اور چوتھی سب سے اہم بات وہ یہ کہ انہوں نے الیکشن میں ایک بڑا مارکا سر انجام دیا, بالکل ایک بڑے پلر کو گرایا تھا. اب وہ کیا تھا وہ آپ کو پتا چلے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرخ حبیب, جن کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے اور نیشنل اسمبلی میں اس وقت وہ ممبر ہیں اور ینگسٹ ممبرز میں سے شامل ہیں, ہے نا, ون آف دا ینگسٹ ممبرز. اور عابد شیر علی صاحب کو انہوں نے کوئی تقریباً 1200 ووٹوں سے شکست دی تھی, اور اس کے بعد یہ پہنچے پارلیمانی سیکرٹری بنے ریلوے کے. آج کل یہی عہدہ سنبھال رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ. تو آپ پھرتے رہتے ہوں گے. کیسا جا رہا ہے ویسے شیخ رشید صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ منتخب ہو کے آنا, اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں عوام سے. اور میں نے بھی ایک ڈائناسٹک پالیٹکس کے جو بڑے پہلوان تھے ان کے ساتھ میرا مقابلہ تھا, ان کو گرایا ہے. تو وہ جب تک آپ کے اندر وہ جذبہ نہ ہو اور آپ کو یقین نہ ہو اپنے آپ پر, تو آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. بالکل. اور میرا اس بات پہ یقین ہے کہ مجھے تو عام آدمی نے پارلیمان کے اندر پہنچایا ہے, اور پارلیمان میں آیا بھی ہوں عام آدمی کی آواز بن. تو انہیں بھی عام آدمی پہنچاتے تھے, انہیں کون سے لوگ پہنچاتے تھے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مائنڈ سیٹ, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سبز باغ دکھانے. صحیح ہے. آپ نے کوئی ایسے دکھائے ہیں؟ کوئی سب آنیسٹلی بتائیں. تقریروں میں دکھانے والے ہم تو لوگوں کے ساتھ زمین پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں, جیسی حالت میں ہو ان کے ساتھ جو ہے وہ گھل مل جاتے ہیں. اور آج بھی وہی رویہ ہے, آج بھی وہی سٹائل ہے. اصل میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ بیٹھ تو جاتے ہیں, زمین پہ لے آ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے, ہم سب کو زمین پہ لے آئیں گے. یہ مسئلہ ہے. بات یہ کہ ٹیک آف ہمیشہ زمین سے ہی ہوتا ہے. ٹیک آف زمین, کیا آپ کہہ گئے ہیں؟ ٹیک آف ہمیشہ زمین سے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں لفاظی, اور بچا لیا ہے انہوں نے. سیاست میں تو ایسے نہیں نا ہے پھر. اور جہاں تک رہی ریلوے کی بات, دیکھیں ریلوے تو جو ہے وہ اب ٹریک پہ ہے, اور اب جو ہے وہ ریلوے کو ہم ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. ریلوے جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. ٹرین چھکا چھک جو ہے وہ بھاگ بھی رہی ہے, اور ریونیو بھی جنریٹ کر رہی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ٹرین کا ہم ٹریک بھی بدلنے جا رہے ہیں, اور بہت جلد جو ہے وہ ہم فریٹ ٹرینز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں گے. آپ کے خیال میں پی آئی اے کو ریوائیو کرنا زیادہ مشکل ہے یا پاکستان ریلویز کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں دونوں اداروں کے, اور ریلوے کے اپنے ڈائنامکس ہیں اور پی آئی اے کے اپنے ڈائنامکس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ول ہے, جو اسٹیٹ کارپوریشنز ہیں ان کو ہم نے اٹھانا ہے. ریلوے جو ہے وہ خاص کر کے کیوں میرا پیشن میں شامل ہے, کیونکہ یہ عام بندے کی سواری ہے. اچھا, آپ کتنی دفعہ ریل میں ٹریول کریں گے اگر بہت اچھی ہو گئی؟ میں نے بہت بار پاکستان ریلوے کے اندر جب بدترین حالت تھی اس وقت بھی ٹریول کیا ہوا. کہاں سے کہاں گئے؟ اور فیصل آباد سے لاہور ایک نان سٹاپ چلتی, ابھی بھی چلتی ہے, اس وقت بھی چلا کرتی تھی. تو اکثر جو ہے وہ لاہور اس ٹرین کے اوپر آنا جانا ہوا کرتا تھا. بالکل جایا کرتے تھے, اور کراچی تک کا بھی میں نے ٹرین کے اوپر جو ہے وہ سفر کیا ہوا ہے. اچھا, ایک اور چیز نا, ابھی پچھلے دنوں شیخ صاحب نے اعلان کیا کہ 60 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ٹکٹ نہیں ہے, اور کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. جب میں سعد رفیق صاحب سے ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ اعلان تو ہم پہلے کر چکے تھے, پی ٹی آئی والے آ کے جو ہے خام خواہ اعلانات کر رہے ہیں اور وہ چیزیں کر رہے ہیں جو ہم آلریڈی کر چکے تھے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حقیقت ان کی طرف سے نہیں ہے, اور ہم نے اس کو میک شور کیا ہے کہ لوگوں کو ریلیف اس چیز پہ ملے, اور جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان لوگوں کے لیے مفت ٹکٹ جو ہے وہ فری. کیونکہ ریلوے کا جو پیسنجر ٹریولنگ ہے یہ ایک پبلک سروس اوبلیگیشن ہے ہمارے اوپر, اس سے ہم پروفٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اور ریلوے کا جو مین ریونیو ہے وہ آپ کا فریٹ سے جنریٹ ہوتا ہے. یہاں پر آپ پیسنجرز کو آپ
समझ लें कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और रेलवे आपको कनेक्टिविटी रेलवे की जो है वो उन जगहों पर भी है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस वजह से ज़रूरी है उसका रिवाइव करना। अच्छा, हम कॉल्स भी अनाउंस कर देते हैं कि जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और कोई सवाल करना चाहें तो वो कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने आ रहा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हाँ, और अगर उन्होंने इनको वोट दिया है और ये अगर पकड़ में नहीं आ रहे, हाथ में नहीं आ रहे और आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो इधर कॉल करके, ऐसा ना हो कि रिश्ते आना शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी आप गैर शादीशुदा हैं ना भाई, फोन पर आ सकते हैं प्रपोजल्स, या हो सकता है आबिद शेर अली साहब की कॉल आ जाए। अभी आई एम हैप्पीली सिंगल है, हैप्पीली मैरिड होने में अभी वक्त है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हो सकता है आबिद शेर अली साहब की कॉल आ जाए। वी आर हैप्पीली मैरिड, तो मैं जरा ओपनली कह रहा हूं आई एम हैप्पीली सिंगल। क्या ऐसा होता है कि अभी आप आबिद शेर अली साहब के पास से गुजरे और ऐसे यस करते हुए गुजरते हैं, यस हरा दिया, ऐसा होता है? मेरे ख्याल में जो उनकी हालत है वही बहुत काफी है देखने के लिए। मतलब आपके अंदर फैसलाबादी तो है ना, कोई जुगत वुगत मार देते हो आप? नहीं, जुगत वुगत नहीं मारनी चाहिए। देखें, आपको जब भी कोई कामयाबी मिले तो आपको और आजिज़ी में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम रिकाउंटिंग में थे तो वो मुझे फिश बर्गर्स खिला रहे थे, मैं उन्हें जो है वो जूस पिला रहा था। अच्छा, दोस्ती है? जूस पिला रहा था। बस सही है, बेहतरीन, ऐसा ही होना चाहिए। ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना जी। हाँ। उसके बाद कितनी दफा मुलाकातें हुई है जूस शूस पिलाने पीने की? मेरे ख्याल में रिकाउंटिंग के बाद हमारी जो है वो मुलाकात तो कहीं नहीं हुई। आजकल मेरे ख्याल में वो मुल्क में भी नहीं है, बैरून मुल्क है, तो जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। एक वर्किंग रिलेशनशिप होती है, ऐसा होता है कि भाई अपना आबिद भाई ये मसला हो गया, ये जरा मुझे समझ में नहीं आ रहा, फोन कर लिया, बता दें। ये मैंने आबिद शेर अली को ये मशवरा दिया, मैंने कहा यार आप बहुत अच्छे इंसान हो, बस उस वक्त खराब हो जाते हो जब आप अपना मुंह खोलते हो तो खामोश रहा करो। नहीं, वैसे पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनती। बिल्कुल भाई दूसरी पार्टी का है तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस है आपका, किसी के साथ आपकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, आप अपने इश्यूज के ऊपर बात करते हैं और इसके ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि आपको कोई किसी की जाती जिंदगी से तो कोई गर्ज नहीं। बिल्कुल सही। और आप आगे बढ़ सकते हैं। हमने एक रैपिड फायर राउंड बनाया हुआ है और वो रैपिड फायर राउंड की तरफ हम चाहेंगे कि आपको लेकर चलें, कि हम आपकी तरफ ज़रा तेज़ सवालात भेजेंगे और आपने एक लफ्ज़ में उनका जवाब देना। ज़रूर, ठीक है जी। तो रैपिड फायर शुरू किया जाए। चलें जी, शुरू करें जी। इंतखाबात जीतने के बाद सबसे पहला टेलीफोन किसको किया था? किसको किया था? जिसको आपने ये बताना। इंतखाबात, जब मैं इंतखाब जीता तो जीतने के फौरन बाद आई थिंक मैंने शायद खान साहब को व्हाट्सएप किया था। मतलब इतना अगर आप सोच रहे हैं तो अम्मी अब्बू या खान साहब के अलावा अगर किसी को किया था तो भी बता दें, ऐसी कोई बात नहीं। और क्योंकि उनको ये खुशखबरी देना इस वजह से ज़रूरी थी कि बहुत से कम लोग हैं उनको ये शायद मालूम नहीं है कि जो ये मेरी कंस्टिट्यूंसी है, जब मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ने 2013 में जा रहा था तो मैं एक और हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहता। नहीं तो आपका क्या ख्याल है? आपका खान साहब को फोन करना बहुत जरूरी था। खान साहब टीवी नहीं देख रहे थे क्या? मतलब कैसे हो सकता है? देखें, आपको खुशी होती है कि आप अपने जो आप एक अचीवमेंट होती है आप अपने लीडर के साथ उसको शेयर करें, और उस वक्त तो फोन करना क्या, फोन करना नहीं होता, उस वक्त आपको फोन की बम्बार्डमेंट हुई होती है मुबारकबादों। लेकिन कोई खुफिया मैसेज तो नहीं किया किसी को? खुफिया मैसेज मैंने किसी को नहीं किया, और जो मेरी जीत थी उसके ऊपर मुझे काफी पहरा देना पड़ा 10-12 दिन के लिए। अच्छा, बदलना के ऊपर, अदालतों के ऊपर, तो वो काफी लंबी एक जंग थी। लोगों का इलेक्शन 25 जुलाई को खत्म हुआ था, मेरा इलेक्शन 8 अगस्त को खत्म हुआ। फाइनली आई गॉट द नोटिफिकेशन। उस वक्त तक टेंशन में होंगे। अगले सवाल की तरफ आएंगे। अच्छा, खानदान या सियासत ज्यादा वक्त किसको देते हैं? मेरे ख्याल में ज्यादा वक्त जो है वो मेरे लोगों के लिए है, वही खानदान है। पॉलिटिक्स है, घर वालों को इस बात की जो है वो शिकायत भी रहती है, लेकिन अब वो यूज टू हो चुके हैं इस चीज़ की, और वो भी उस माहौल के अंदर ढल जाते हैं इस बात के अंदर। और जब आपकी फैमिली ने भी कैंपेन की हो साथ में, और पहले ये बहुत बड़ा इशू होता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल डाउन हो रही। ठीक है, कभी किसी को देखकर प्रपोज करने की ख्वाहिश दिल में पैदा हुई? ये है सवाल, बड़ा मुश्किल सवाल है आपका। मतलब आपको गिनना पड़ेगा ना, मतलब इतने थे मौके ऐसे? मेरे ख्याल में देखने का भी इतना मौका ही नहीं मिला। तो अब आप अपना जो है वो दामन बचा रहे हैं। ये आप ना डिप्लोमेसी से काम ले रहे हैं। ये ख्वाहिश जो है ना, ये मेरे ख्याल में जिम्मेदारी मैंने छोड़ी हुई है घर वालों के ऊपर। तो अभी तक उन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं की? बस क्या वजह है इस सुस्ती की? जिम्मेदारी पूरी कर देंगे क्योंकि उस वक्त ग्रीन सिग्नल नहीं था ना। अच्छा, अब आपने दे दिया ग्रीन सिग्नल नहीं था, अब आपने दे दिया ग्रीन सिग्नल। अच्छा, देख के करेंगे जाहिर है, या नहीं अम्मी ने जिसको पसंद कर लिया तो? मेरे ख्याल में अच्छे पसंद करेंगे, मतलब लेकिन फिर भी ना आप कुछ लोगों की ख्वाहिश के बाल लंबे हों, वालिदा को छोटे बाल पसंद हैं। ऐसी एट्रीब्यूशंस जो है वो इस किस्म की नहीं है,
لیکن ظاہری بات ہے کہ پڑھی لکھی خاتون ہو اور سمجھدار ہو اور میرے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہو, یہ سب چیزیں. یہ کمپیٹیبلٹی آپ کے ساتھ ہو اور فیصلہ اس کا اماں کریں گی؟ تھوڑا نہیں, فیصلہ گھر والوں کو, فیصلہ گھر والوں. دیکھیں ہماری جو لائف ہے نا, اٹس ناٹ اے نارمل لائف. تو ایک پولیٹیشین کی جو زندگی ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم پہ کس جگہ آپ نے پہنچنا ہے, اور پبلک ڈیلنگ ہے تو تھوڑا ایزی گوئنگ ہو. ٹھیک ہے, جو خواتین دیکھ رہی ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں مشن میں میرے ساتھ چلیں, تو پولیٹکس میں ہی کسی کو دیکھ لینا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اس کو پتا ہوگا کیسا لائف سٹائل ہے, آپ کے کام میں بھی ہیلپ ہو جائے گی. اچھا بڑی بات ہے. پولیٹکس میں دیکھ لیں تو آپ آگے جائیں نا کو پسند کر دیں آگے. چلو بھائی یہ دعوت نامہ مل گیا, اب میں جا کر ان کے لیے پسند کروں. فی الحال کوئی اس قابل نہیں ہے. لو جی, یہ تو اسمبلی کا دروازہ بند کر دیا آپ نے بالکل ہی, مطلب بالکل اس قدر نا امید. لیکن ایک میسج لوگوں کو دے دیتے ہیں جو انٹرسٹڈ خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں فروخت میں, وہ ایک تو کالز کر سکتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہوگی کہ فروخت کی جو لائف ہے وہ نارمل نہیں ہے اور ان کو بہت زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے. تو آپ کم از کم ٹائم کی ڈیمانڈ نہ کریں تو فروخت کے ساتھ بہت اچھی طرح چل سکتی ہے. پنڈورا باکس کھولنے لگی, پنڈورا باکس, بہت ساری کالز آ جائیں گی, معاملہ گمبھیر ہو جائے گا. اچھا, اگلا جو سوال ہے وہ بڑا مزے کا ہے. بچپن کا کوئی ایسا دوست جس سے اب ملاقات نہیں ہوتی, اس کے لیے اگر کوئی پیغام دینا چاہے. بچپن کا کوئی ایسا دوست جس سے اب ملاقات نہیں ہوتی. ملاقات تو میرے خیال میں سب سے ہی ہے, اور جب آپ بیزی ہو جاتے ہیں تو تھوڑا آپ کی رابطے میں کمی ہو جاتی ہے, اور کسی نہ کسی ایونٹ کے اوپر آپ کی گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے. کوئی ایسا خاص مجھے یاد نہیں آ رہا کوئی ایسا دوست, یا کوئی ایسا دوست جس سے ملاقات کافی عرصہ ہوا ہو. میرے خیال میں سب سے اچھا رکھتے ہیں آپ, سب سے ملاقات ہے رابطے والے بندے ہیں. ٹھیک ہے, مراد علی شاہ یا شہباز شریف بہتر وزیر اعلیٰ کون؟ مراد علی شاہ اور شہباز شریف کس حوالے سے بہترین؟ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کی بات کر رہی ہیں وہ تو آپ اس کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن لے لینا. تو ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ دیکھیں دونوں کی اپنی اپنی پرسنل جو ہے وہ کوالٹیز ہے. میرے خیال میں شہباز شریف سے مجھے بہتر مراد علی شاہ لگتے ہیں. اچھا, مسلم لیگ نواز کا ایک بہترین منصوبہ. بہترین منصوبہ مسلم لیگ نواز کا, آئی تھنک ابھی میں حالیہ دنوں میں گیا تھا, ای خدمت مرکز میں نے دیکھا ہے, وہ مجھے بہتر لگا. اچھا, تحریک انصاف حکومت کا کوئی ایک کام جو آپ کو پسند نہ آیا ہو یا جس سے آپ مطمئن نہ ہوں؟ جس سے میں مطمئن نہ ہوں موجودہ گورنمنٹ کا مجھے تھوڑا جب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی ریٹ بڑھا رہے ہوں کسی چیز کا, تو مجھے یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے اس کو آپ عام آدمی کے اوپر اس چیز کا اثر کم سے کم پڑے, لیکن اس کے آلٹرنیٹ دوسرے جیسے دوائیوں کی قیمتیں بڑھانا پڑی, ڈالرز ہے, تو اب آپ اس ریٹ کو روکتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر قرضے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا پرسنلی یہ انر فیلنگ آ رہی ہوتی ہے مجھے کہ عام آدمی کے اوپر جو ہے اس چیز کا بوجھ کم پڑے اور میں کسی طریقے سے اس چیز کو ریزسٹ کر سکوں. لیٹ بی ویری اوپن. ٹھیک ہے, جہانگیر ترین یا شاہ محمود قریشی بہتر لیڈر کون؟ دونوں کی اپنی اپنی پرسنل کوالٹیز ہیں, اور شاہ محمود جو ہیں وہ بہترین پارلیمنٹیرین ہیں اور ایز اے وزیر خارجہ کے طور کے اوپر پاکستان کو بہت زبردست ریپریزنٹ کر رہے ہیں. جہانگیر ترین جو ہیں وہ زبردست آرگنائزر ہیں اور چیزوں کو آرگنائز کرنے کی ان کی صلاحیت ہے, تو بہترین ہے. ٹھیک ہے, دونوں اپنے اپنے انداز میں. عثمان بزدار یا محمود خان بہتر وزیر اعلیٰ کون؟ دونوں جو عثمان بزدار ہیں وہ ایک سوال کا جواب ایک ہی نام ہوگا, دیکھیں پینلٹی لگ جائے گی. سن لیں دیکھیں میرا یہ نہیں ہے کہ میرا دونوں کے ساتھ اچھا ایک تعلق بھی ہے, ریلیشن بھی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محمود خان ہیں وہ ہمارے منسٹر بھی رہ چکے ہیں, کے پی کے میں پی ٹی آئی پرفارم بھی کر چکی ہے, تو میں اپنا جو ہے وہ وزن عثمان بزدار پہ زیادہ ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ ان سے ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پٹھانوں کی پارٹی ہے. میں بھی خیر ایک پٹھان ہوں, تو پٹھانوں کی پارٹی کہا جاتا ہے. پہلی کال بھی جو آپ کے لیے پروگرام میں آئی ہے وہ پشاور سے آئی ہے, مناہل کی. السلام علیکم مناہل, کیا کہیں گی؟ السلام علیکم. بتائیے, فرمائیے. مجھے ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی, اور آپ نے یہ کہا ہے کہ ابھی سنگل ہے تو میں ان کو پرپوز کروں گی. لو بھائی, یہ تو بریکنگ نیوز چلا دیں بھائی, لائیو پروپوزل آ گیا ہے. لیکن مناہل یہاں پہ مسئلہ ہے ایک, اور فروخت نے خود بھی بتایا ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتی ہوں گی, ٹائم زیادہ نہیں دے سکتے یہ گھر والوں کو, تو چل جائیں گی ایسے ہی؟ تو کہ یہ کوئی بات نہیں, کیونکہ ان کا مطلب ہے سیاست میں ہے, پولیٹیشین میں ہے, تو یہ تو ہوگا نا. ہاں یہ تو ہوگا. آپ پولیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں یا پولیٹیشین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا. پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہوں, اور سب میں مطلب عمران خان ہے, سارے ہمارے مراد سعید ہے, سارے مطلب اچھے لوگ ہیں نا, لیکن یہ گڈ لکنگ ہے. اچھا, گڈ لکنگ ہے. اور کیا کوالٹیز ہیں فروخت میں جو آپ کو نظر آتی ہیں؟
ان کی ساری کوالٹیز اچھی ہے. پی ٹی آئی کی سب جو جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ان کی ساری کوالٹیز اچھی ہے, اس لیے. ارے تو آپ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کو تو نہیں نا پروپوز کر رہی, فاروق کو کر رہی ہے. میں اس لیے اسپیسیفکلی فاروق کا کہہ رہی ہوں کہ جتنے لوگ پی ٹی آئی میں ہیں نا وہ سارے جو ہے وہ اچھی کوالٹیز کے لوگ ہیں, اس لیے وہ پی ٹی آئی میں اگر ان میں کوئی بھی کوالٹیز اچھی نہ ہو پی ٹی آئی میں نہیں رہ سکتے. پی ٹی آئی سے جو بھی ہوگا ان کو اچھا لگے گا, ٹھیک ہے, جو بھی ہوگا اچھا لگے گا, لیکن آپ کا ایک خاص مقام ہے. ہاں آپ ان کے لیے تو خاص ایک مقام ہے آپ کا. نہیں وہ یہ کہہ رہی پی ٹی آئی میں جو بھی ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے. چلے جی, یہ تو کہہ رہے ہیں جو بھی ہے اس کو اچھا لگے. تھینک یو جی, یہ تو مطلب لائیو پروپوزل آ رہا ہے. آپ نے جو ہے آپ نے تو آج جو ہے وہ رشتہ بیورو کھول لیا کر دیا ہے ہم نے, وہ شادی آن لائن تو کیا پتا امی آپ کی دیکھ رہی ہوں تو کیا پتا کسی ایک آدھی کی آواز ان کو اچھی لگ جائے, مینٹل کمپیٹیبلٹی لیول میچ کر جائے, اس پر مزید تحقیقات کریں. یو نیور نو, ہو سکتا ہے کوئی ہلکے کھلوائے جائیں ان کے تو اچھا لگے کہ یار یہ صحیح ہے. لیکن جو رشتے ہیں وہ تو آسمان پہ بنتے ہیں, تو مجھے تو آج پتا چل رہا ہے کہ یہ ٹی وی شوز میں بھی بننا شروع ہو گئے. اچھا, یہ ٹی وی شوز میں بہت پرانے بنتے ہوتے تھے یا بہت سے رشتے ٹی وی شوز کی وجہ سے بن جاتے تھے. اچھا ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں فاروق حبیب صاحب کا دوست بول رہا ہوں جی. اچھا جی, فاروق کے چہرے پہ جو مسکان آئی ہے آپ کی بات سن کے. کون سے دوست ہیں اور کس قسم کی دوستی ہے, ذرا ڈیٹیل میں بتائیں نا. جی میں فاروق حبیب صاحب کا ایک تنظیمی ساتھی ہوں, ان کا پارٹی کا ساتھی ہوں, بلکہ ان کے ساتھ میں نے 12 سال کام کیا ہے اور اپنا بہت زبردست, یہ میرے سینئر تھے, انہوں نے بڑا زبردست ہمیں تنظیم میں چلایا ہے اور ہم نے الحمدللہ ان کی قیادت میں بے شمار جو ہے پارٹی کے لیے اور تنظیم کے لیے پورے پنجاب میں. اچھا, یہ اب تنظیمی باتیں جو ہے وہ چھوڑ دیں, اب ذرا اندر کی باتیں بتائیں کہ یہ اندر سے کیسے ہیں اور کوئی گڑبڑ جو آپ نے اور انہوں نے مل کے ساتھ کی ہو وہ بتائیں. پارٹنر ان کرائمز کس چیز میں تھے آپ دونوں؟ جی فاروق صاحب بڑے زبردست محنتی آدمی رہے ہیں شروع سے. انہوں نے بڑی اپنی نیچے سے گراس روٹ لیول سے انہوں نے کام کر کے اپنے پورے دوستوں کو ساتھیوں کو ساتھ لے کے, اور ہمیں بھی ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے. تو آپ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ. ٹھیک ہے صحیح ہے, محنت ہے, مشقت ہے, اسٹرگل ہے, لگن ہے, جذبہ ہے, وغیرہ وغیرہ سب ہو گیا. کوئی گڑبڑ تو بتا دیں, ایسی کوئی چیز جو کہ ان کے بارے میں کسی کو نہ پتا ہو. دیکھیں جی گڑبڑ یہ ہمیشہ میں ٹی وی پہ آپ کے سامنے کیا کروں, چلیں آدھی چھپا کر بتا دیں. یہ محبت بانٹنے والے ہیں, پیار کرنے. کہاں کدھر بانٹتے ہیں محبت, یہ بتائیں نا. ہر جگہ بانٹتے ہیں, کہاں بانٹتے ہیں؟ یہ اپنے جو جونیئر ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے شفقت کی ہے. بھائی آپ بتا نہیں رہے, کچھ کھل کے بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے انہوں نے ایک جملہ ہمیں دے دیا کہ محبت بانٹنے, کدھر بانٹتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پیار ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. صحیح ہے, اور یہ بانٹنا چاہیے لوگوں میں, اور بانٹنے سے لیکن کئی بار خطرات بھی پیدا ہو جاتے ہیں بانٹنے سے. دیکھیں جس پیار کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ بانٹا نہیں جا سکتا. اچھا, کچھ وزارتوں کی گریڈنگ کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم گریڈنگ کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں, تو اب آپ ہی گریڈنگ کر دیں کہ آپ ان وزارتوں کے کام سے کتنا مطمئن ہیں. وزارت اطلاعات کی اب تک کی کارکردگی کی کیا گریڈنگ رکھیں گے آپ؟ 10 میں سے نمبر. وزارت اطلاعات جو ہے وہ 10/10 دوں گا اسے میں, اس وجہ سے کہ جو ہمارے وزیر موصوف ہیں ان سے جو ہے وہ بڑے میں نے دیکھے ہیں برج جو ہیں وہ کتراتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ہماری اصل کہانی آسان الفاظ میں عوام کو. وزارت اطلاعات کا کام خوف زدہ کرنا ہے کیا؟ مطلب خوف زدہ تو وہی لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے کوئی چوری کی ہو, لیکن وہ اکثر وہ لوگ خوف زدہ رہتے ہیں. یعنی وہ ایسی وزارت اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس ہر ایک کی پکی اطلاع موجود ہے. بالکل پکی اطلاع موجود تھی, اندر کی بات ان کے پاس, اور وہ کچھ بھی لا سکتے ہیں سامنے. وزارت خزانہ کی اب تک کی کارکردگی کتنے نمبر؟ وزارت خزانہ اسد عمر صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں, ٹیلنٹڈ آدمی ہیں, اور جو ہمیں مسائل درپیش تھے اس کے اوپر انہوں نے بہترین کام کیا ہے. ان کے ساتھ حماد اظہر ہیں, وہ بھی ایک ینگسٹر ہیں, لاہور سے ان کا تعلق ہے, اور وہ
کافی انہوں نے محنت کی ہے اور محنت کر کے انہوں نے جو ہمارے ٹیکس فائلرز ہیں ان کے اندر بھی اضافہ کر دیا ہے. نمبر کتنے دیں گے؟ ان کو بھی نمبر میں جو ہے وہ 10/10 نمبر دوں گا. ہاں اب تو بڑے ہی اچھے چیکر ہیں, بڑا اچھا جو ہے نا چیکر ہوں, بڑا اچھا مارکنگ دیتا ہوں. آپ میرے خیال میں سینیورٹی کا خیال کر رہے ہیں بھی یونیورسٹی میں. نہیں ہم جانتے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو ہے وہ میرا سبجیکٹ ہے. بچے سارے پاس ہو جاتے ہیں, کریڈٹ میں بڑے اچھے طریقے سے وہ صفر بھی بیلنس کر لیتے ہیں بیلنس شیٹ میں, جو اکثر لوگوں سے نہیں ہوتا. ہم پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بھی بنا لیتے ہیں. تو یہ تو آخر میں 5 سال کے بعد بنے گی, پھر پتہ چلے گا پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ کا. وزارت داخلہ کی اب تک کی کارکردگی؟ آپ سب ان وزارتوں کے نام لے رہے ہیں جو وزارتیں بہترین کام کر رہی ہیں. اچھا, شہریار افریدی از دی مین لیڈنگ فرام دا فرنٹ, اور جو وزارت داخلہ کے اوپر پریشرز ہیں ان کے اوپر ان تمام پریشرز کو انہوں نے اوپر نہیں آنے دیا. نمبر ان کو بھی 10/10 دیں گے. وزارت مواصلات بہترین مراد سعید کام کر رہے ہیں. پوسٹل سروس بھی 10 دیں گے ان کو بھی. آخری بتا دیں وزارت ریلوے. وزارت ریلوے تو اپنی ریلوے اپنی کارکردگی سے بھی 10/10 اپنی وزارت ہے, تو پھر اپنی وزارت کو میں خود نمبر تو نہیں دے سکتا, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ اپنے آپ کو جج نہیں کریں گے کہ نہیں ابھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ ابھی ہیں اس کے, یہ عوام کو جج کرنے دیں. چلیں بھائی عوام جج کرے گی, ٹھیک ہے جی. تو یہ تو چلیں ہم نے وزارتوں کی گریڈنگ کرا لی, اب ذرا کوئی اپنی گریڈنگ کر لیں کہ بھائی آپ کی سیاست کے علاوہ کیا ہابیز ہیں؟ سیاست کے علاوہ کیا ہابیز ہیں؟ سیاست میں سارا وقت اتنا زبردست گزر جاتا ہے, کوشش ہوتی ہے کہ اس کے سائیڈ لائن کے اوپر جس طرح بھی آپ کے پاس ایک فٹنس ٹرینر آئے ہوئے تھے, کوشش ہوتی ہے کہ جم وم جایا جائے. اچھا, ناٹ ٹو بلڈ مسلز, لیکن یہ ایک فٹنس کانشیس ہوں میں. ہم نے آج اسی لیے جم والا سیگمنٹ کیا تھا. فٹنس کانشیس ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ کو ظاہری بات ہے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, تو کسی جگہ پر کوئی چائے پلا رہا ہے, کسی جگہ پہ کوئی کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا ہے, تو لوگوں کا پیار خلوص, تو اس سے پھر آپ اوور ویٹ ہونا لازمی افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو نیکسٹ راؤنڈ ہے ہمارا چھوٹا سا ہے, اور اس میں کرنا یہ ہے کہ کچھ سیاستدانوں کے ہم آپ کو نام بتائیں گے, اور آپ سمجھ لیں کہ یہ اب سیاستدان نہیں ہیں, تو یہ ان کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اگر سیاستدان نہیں ہیں اب, تو انجینئر ہو سکتے ہیں, وکیل ہو سکتے ہیں, یا پولیس میں اچھے افسر ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں لائر اچھے ہو سکتے ہیں, وکیل اچھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب عابد شیر علی اداکار اچھے ہو سکتے ہیں, مصنف اچھے ہو سکتے ہیں, یا فٹ بالر؟ اداکار. ہاں صحیح. قمر زمان کا عراقہ بتائیں جی, استاد, پائلٹ یا ڈاکٹر؟ استاد, پائلٹ یا ڈاکٹر. استاد ہی بنا دیتے ہیں. استاد کس سینس میں کہہ رہے ہیں؟ استاد بنا دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, پڑھانے والا استاد. استادیاں بہت کر رہے ہیں. فیاض چوہان صاحب ہدایت کار, ماہر نفسیات یا صحافی؟ آئی تھنک ماہر نفسیات ٹھیک رہیں گے. گڈ, یہ اچھا آپشن ہے. اور آخر میں بتائیں شہباز شریف صاحب, کنسٹرکشن کمپنی کے مالک, شاعر یا گلوکار؟ نہیں, وہ گلوکار تو بالکل نہیں بن سکتے, اور کیونکہ حبیب جالب کی نظموں کا انہوں نے بہت بیڑا غرق کیا ہے, تو انہیں ہم کنسٹرکشن کمپنی کا ہی مالک بنا دیتے ہیں. مطلب کیونکہ کنسٹرکشن کا بہترین کام وہ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں, ایک ٹھیکیدار کا رول اچھا پلے کر سکتے ہیں وہ. اچھا, ویسے شہباز شریف صاحب سے آپ لوگ اپنے منصوبوں میں بھی کوئی رائے وائے لیتے ہیں کیا؟ جی, ہم ان سے کیا رائے لیں, ان کی رائے ہوگی تو وہ کہیں گے فلانی کمپنی کو دے دو, اسے اتنا کک میک ملے گا, تو یہ کام تو ہم کرتے نہیں ہیں. تو لہذا جو ہے ان کے منصوبوں, جو منصوبے بنائے ہوئے منصوبے ہیں, اس سے تو ابھی تک جو ہے ان کی ہمیں پیمنٹس پنجاب حکومت کو کرنا پڑ رہی ہیں, اور وہ سب جو ہے وہ سبسیڈائز منصوبے ہیں, اور کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, لہذا شہباز شریف سے جو ہے وہ مفت مشورہ بھی ملے تو نہیں لینا چاہیے. جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ خان صاحب سے کون سی ایسی بات آپ نے کبھی کی ہو جو کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوں آپ؟ کبھی یہ شروع میں تھا کہ ایک جب ہم اپنی جرنی ہم نے سٹارٹ کی تو اس وقت ہم تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ ہمیں انہوں نے ایک کانفیڈنس بلڈ ہوا, تو پھر ہم اوپنلی ہر بات ان سے کر لیتے ہیں, اور ایون اختلاف بھی ہو کسی بات کے اوپر وہ بھی وہ سختی سے سن لیتے ہیں, اس میں ایک احترام کا پہلو بھی ہوتا ہے. ایک بار مجھے یاد ہے کہ اس میں ایک کمیٹی تھی, تو میں ان کے پاس چلا گیا, تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا خان صاحب اس کمیٹی میں کون سی خفیہ باتیں ہوتی ہیں جو میں شامل نہیں ہو سکتا اس میں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی آؤ ممبر میں. میں نے کہا یہ ہم نے تو سیکھنا ہے. تو یہ بات ہے کہ جب بھی ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں کوئی بات ہوئی اور ان کو سمجھ آ گئی, انہوں نے فوری طور کے اوپر پک کیا, اور جو ہمارے جتنی بھی یوتھ لیڈرشپ ہے, مراد ہے, زرتاج ہے, میں ہوں, ہماری کمل شاذب ہیں, اور بہترین اور ہمارے کافی ارسلان ہیں, عالمگیر محسود ہیں فکسٹ کے, ان کو ساتھ لے کے چلے ہیں. جہاں پر سینئر پولیٹیشینز سے جہاں پر ایک تنقید آتی تھی کہ ٹرن کوٹس پارٹی میں آ رہے ہیں, اسی طرح عمران خان نے اپنا
कैडर भी डेवलप किया। अच्छा, सिर्फ जाते जाते हमें अपने साथ कब आप ट्रेन में सफ़र करवाएंगे ताकि हम आपकी कारकर्दगी जान सकें? जब आप तैयार हों, और मैं आपको कहता हूँ एक शो जो है वो मॉर्निंग शो, चलो जी हो गया, मॉर्निंग शो जो है वो नाजरीन ट्रेन पे भी करेंगे। तय हो गया, एक शो हम ट्रेन में करते हैं और उसमें आप हमारे साथ हो, ट्रेन का सफर करते हैं, देखते हैं टिकट खरीद के हम बैठेंगे, हम मीडिया का जो कभी-कभी जहां प्रिविलेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने टाइम दिया हमें, और हम आपको भी आइंदा डिस्टर्ब करते रहेंगे, ट्रेन में करेंगे डिस्टर्ब। ब्रेक के बाद मिलते हैं, और ब्रेक के बाद एक ऐसा मसला हम उठाएंगे जो कि मसला हर घर का मसला है, हर ऑफिस का मसला है, सब लोगों की जिंदगी का मसला है, बच्चों का, वालिदैन का मसला है, सबका मसला है। किससे बातें कर रही हो? जाहिर अपने आप से करूंगी, तुम तो इस वक्त से बिजी हो। तो तुम ये जो इन्वेस्टिगेट्स की तरह तुम ये घूम रही हो, ये क्या हरकत है? ये तो जस्ट मैं रोमिंग हियर एंड देयर। अच्छा, मैं बच्ची हूँ तो मुझ पे शक कर रही हो ना? ऑफ कोर्स कर रही हूँ शक, मतलब तुम उस वक्त से रखी हुई और तुम फोन छुपाई जा रही हो। फोन नहीं छुपा रही, मतलब बस मैं बात कर रही थी किसी से। मतलब शक आता कहाँ से? इसका रास्ता क्या है? यही रास्ता है, मतलब दो दोस्त बैठे हैं और तुम जो छुपा वक्त यही से शक पैदा होता है यार। छुपा के, और तुम मेरे पे बीवियों की तरह मत बोलो, ठीक है ना? अभी बनने तो मुझे बीवी, अभी से तुमने मुझे बीवी बना दिया। मेरी तो नहीं बनना ना, तो ये मेरे पे, ये तुम पहले से प्रैक्टिस मत करो प्लीज। अच्छा छोड़ो, तुम्हें लगता है कि असल में आजकल शौहर बीवियों पे शक करते होंगे, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शक करता होगा? नहीं, अभी दोस्त पे शक करी है, ये मुझसे पूछ रही है कि बीवी मियाँ शक करते हैं कि नहीं। आप लोग शक करते हैं एक दूसरे पे? पता नहीं, वो आप ही बताएंगे ना कि आप लोग करते हैं, तो हम उनके पास ही चल के पूछते हैं। हाँ, आप सब भी बताएं कि आप शक करते हैं और कैसे करते हैं, और रास्ता क्या होता है, और शक क्यों करते हैं। और तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। और आप हमसे ना अमेजिंग स्टोरीज भी शेयर करें कि शक करते हुए कोई पकड़े भी गए, आपके हस्बैंड या वाइफ कुछ करते हैं। चले हमारे आपके पास, शरारत है, चलो। और शक करना बुरी बात होती है, तुम पे तो करूंगी बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि शक क्या होता है? शक बुरी चीज है। आपको हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, शक जो है आता कहाँ से है? घर में कैसे घुस आता है? जाहिर है, शक की बातें करो तो घर में घुसता है। कभी भी नहीं बातें होती है वो, ये किसी गर्लफ्रेंड से मिलना, मैसेज आना। अच्छा, शक का रास्ता हमें पता चल गया। मोबाइल। अच्छा, आपको आपके हस्बैंड का मोबाइल का पासवर्ड पता है? नहीं। तो उन पे शक करे, वो नहीं, क्यों नहीं बता रहे? नहीं ऐसे। नहीं, आज तक नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। नेवर। थोड़ा सा भी नहीं हुआ। चलो बंद करें। बंद करें जी। अच्छा, आप बता दे। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ कि शक हुआ ही नहीं। आपको पता है कि ये टीवी पे आएगा और आपकी ना तो करती हैं, तो तभी कह रहा हूँ ना। देखिए, हमारी पाकिस्तानी अवाम सच्ची है, डर नहीं है इनमें। होना चाहिए, मतलब अब वो करती हैं, अभी भी देख लें, अभी टीवी पे आ रहा हूँ और पूछे कि ये कौन थी, ये किधर से आ गई, चिढ़वा देगा उनको। मैं अब क्या जवाब दूंगा कि ये जो है ना किधर से आई, और के इनको क्या जवाब दूंगा? बस अब आप जवाब सोचें और नहीं, जवाब बता के जाए ना, इस तरह थोड़ी जाए। आपके लिए प्लीज भाभी, बाजी, आंटी, जो भी है शक मत कीजिएगा इन पे, शक ना किया करें। अच्छे बंदे, सच तो बताएं। किचन में जाते वक्त तो बिल्कुल ना किया करें, खाने जाते वहाँ कुछ नहीं कर सकते। घर में कौन ज्यादा शक करता है? अम्मी उन्होंने पहले ही जवाब दिया। अम्मी किस पे शक करती है? अम्मी शक करती हैं, सिगरेट पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दोस्तों के साथ बुरी महफिलें वगैरह करते हैं। तो उनका शक सही है या गलत? नहीं, सिगरेट ही पास पीते हैं और कुछ नहीं। अम्मी शक सही था आपका। हो गया। अम्मी बाबा पे करती है। कैसे करती हैं? चले ये भी बता दें। बस वो फोन चेक करती रहती हैं। पासवर्ड पता है उन्हें? पासवर्ड पता है, मैंने ही बताया है। अब बाबा खुलवा दिए, अब्बा के बहुत पोल खुलवाए। कभी ऐसा हुआ कि कुछ शक करी और यकीन में बदल गया हो? नहीं, मोस्टली मैं हमेशा अम्मी को शक दिलवाती हूँ, और मतलब वो पापा फिर कहते हैं कहाँ फंसा दिया। पापा से ऐसी क्या दुश्मनी है बेटा? बस ऐसे ही तंग करती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक दूसरे पे शक किया? बहुत करती हूँ मैं। गुड। कैसे करती है शक, ये बताएं। जब ये लड़कियों को देखते हैं। लड़कियों को देखते हैं? नहीं, कभी कभी। अच्छा, बात सुनिए, आपको इनके मोबाइल का पासवर्ड पता है?
یہ پاسورڈ لگاتے نہیں میرے ڈر سے. یار اتنی دہشت ہے کہ وہ پاسورڈ ہی لگاتے. اور آپ چیک کرتے اپنی وائف کو؟ نہیں, میں چیک نہیں کرتا. یار وہ اتنے سویٹ ہے. آپ نہیں چیک کرتے؟ نہیں, مجھے بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس میرے حصے کا شک بھی یہ خود کر لیتی ہے نا. اگر میری وائف مجھ پہ شک کرتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو یو فیل لکی. Of course I do. Yeah, that's great. Nice. اچھا ان کو کبھی شک یقین میں بدلا ہے؟ کیا آلموسٹ یقین ہی ہے انہیں. تو مطلب وہ جو شک کر رہی ہوتی ہے وہ اصل میں ہو بھی رہا ہوتا ہے؟ کیا نہیں, ایسا تو نہیں ہے, لیکن صرف شک ہی ہوتا ہے. شک ہی ہوتا ہے. تو آپ انہیں یقین کیسے دلاتے ہیں؟ چپ رہتا ہوں, یقین آنا ہی نہیں ہے تو یہ اس لیے یقین دلاتے ہی نہیں. میں کوشش ہی نہیں کرتا. شک کی گنجائش آپ کو وہیں بنائیں گے جہاں آپ اپنے دل میں یا اس کے دل میں کوئی کھوڑ لائیں گے, اور وہ کھوڑ تبھی آئے گا جب آپ اس کو موقع دیں گے. موقع تب بنتا ہے جب آپ یہ پاسورڈ اور یہ چیزیں ڈرامہ لگائیں گے. تو شک یہ یقین کا چھوٹا بھائی ہے, سوتیلا بھائی ہے. سوتیلا بھائی ہے یقین کا؟ ہاں جی. اچھا آپ دونوں نے کبھی ایک دوسرے پہ شک کیا ہے؟ No, we have not, because we just got married. اور yes, so I think like ہم نے بلکہ یہ کہا تھا ایک دوسرے سے, ڈیسائیڈ بھی کیا تھا, شک وقت نہیں. I completely trust him. رشتہ تبھی بنتا ہے جو بغیر شک کے ہو. دیکھو شک ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے آپ کو بھی؟ سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بیماری ہے جو خاص طور پہ خواتین میں پائی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اوور آل جو ہم نے ابھی کنکلوڈ کیا ہے نا, وہ یہی کیا ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ زیادہ شک کرتی ہے مردوں پہ, اور پلیز ایکسیپٹ کر لیں. لیکن میں ویسے ایک بات کہوں گی کہ مرد حضرات آپ بھی مان لیا کریں کہ آپ بھی شک کرتے ہیں. سب کہتے ہیں نہیں, مگر مجھے لگتا ہے زیادہ مرد کرتے ہیں شک, پتہ نہیں کیوں, بس لیکن مجھے خواتین کا لگ رہا ہے کیوں میرے ساتھ ایک عورت اس ٹائم پہ. آئی ایم بٹ اوکے, تھینک یو, بائے. پتہ نہیں اویس کہاں غائب ہو جاتے ہیں, بار بار موبائل لے کے کئی ادھر ادھر ہو رہے ہیں. آج تو پروگرام میں دھیان ان کا نہیں لگ رہا. یہ آپ یہ جو شکی آپ کی طبیعت ہے اس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹرز نوٹ کر رہا ہوں. اچھا میں شک نہیں کر رہی تھی, مجھے لگا کوئی شاید مسئلہ ہوگا, تو شاید کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ جو ہیں ڈسٹریکٹڈ ذرا نظر آ رہے ہیں. آپ خاتون ہیں اور خواتین زیادہ شک کرتی ہیں, آپ اس سے جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی ہیں. یہ خاتون, ہر خاتون کے اندر شک کرنے کی ایک بلٹ ان فیچر صلاحیت موجود ہوتی ہے. لیکن کچھ کام کرتا ہوگا اگلا بندہ تو خاتون شک کرتی ہے نا, ایسے ہوائی شک تو نہیں کرتی. ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ ہمارے اس پول میں حصہ لے سکتے ہیں کہ آج اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ مرد زیادہ شک کرتے ہیں یا خواتین, تو آپ کا کیا جواب ہوگا. یہ ہمارا پول سامنے آ رہا ہے, اس پول پر آپ جا کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں بتائیے آپ کے خیال میں مرد زیادہ شکی ہوتے ہیں یا خواتین زیادہ شکی ہوتی ہیں. اور اسی شک کے موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے بلایا ہے 3 خاص مہمانوں کو, کیونکہ یہ شک ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر ایک کی زندگی سے جڑا ہوا ہے, چاہے آپ گھر میں ہو, چاہے آفس میں ہو, چاہے آپ کا باس آپ پہ شک کر رہا ہو, چاہے آپ کی بیوی یا شوہر آپ پہ شک کر رہا ہو. ہر رشتے میں شک گھسا ہوا ہے, ہر جگہ. تو یہ شک کا جو معاملہ ہے, ہم نے سوچا کہ آج اس کو ختم کریں, اس کے وجوہات جانیں اور اس کے حل جانیں. تو کون ہمارے گیسٹ سے بتائیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 معزز مہمان. اقصیٰ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, بہت شکریہ اقصیٰ. افشاں تحسین ان کے ساتھ موجود ہیں, اور آکاش احمد موجود ہیں جو کہ دونوں سوشل ایکٹیوسٹس ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. آکاش احمد, بہت شکریہ, آپ تینوں نے وقت نکالا. اویس نے شروع میں مجھ پہ ایک جملہ مارا کہ میں خاتون ہوں, میں جو ہوں شک کرنا میرے اندر ایک بلٹ ان فیچر ہے. اب جو میں نے واپس ان کو رسپونڈ کیا, جو کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا کہ آپ کچھ کرتے ہوں گے تو عورت شک کرتی ہے نا, یہ کتنا آپ اگری کرتی ہیں؟ اچھا, میں ابھی تک اس جملے پر قائم ہوں, یہ بات. اور ان سے بھی پوچھ لیجیے گا کہ خواتین زیادہ شک کرتی ہیں یا نہیں, یہ پوچھ لیجیے گا. چلیں آپ بتائیں, پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں, کون زیادہ شک کرتا ہے؟ اقصیٰ. شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. مرد بھی شک کرتے ہیں, عورتیں بھی شک کرتے ہیں. زیادہ کون کرتا ہے یہ بتائیں, لفاظی نہ کریں, ادھر ادھر نہ جائیں. لیکن جو زیادہ شک ہے وہ عورتیں کرتی ہیں, عورتوں میں تعداد زیادہ پائی جاتی ہے. اقصیٰ, آپ نے بہت اچھی بات کی. میں اس کی کچھ وجوہات جی, وجوہات پہ آتے ہیں. آپ کے خیال میں زیادہ کون کرتا ہے؟ کمپیریٹیولی یس, عورتوں میں یہ ریشو زیادہ پائی جاتی ہے. تھینک یو. آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اچھا 2 ووٹ تو آ چکی ہیں, بالکل خواتین کرتی ہیں, لیکن جب آپ آئیں گے اس ٹاپک پہ تو ہم وجہ بھی جانیں گے خواتین کرتی کیوں ہیں. صحیح, چلیں بتائیں, اب وجہ پہ آ جاتے ہیں. اکثر وجہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا, شک کی 3 بنیادی وجوہات ہیں, ٹھیک ہے. ایک جو وجہ ہے بڑی, وہ ہے گرومنگ, ٹھیک ہے. گرومنگ کیا ہوتی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس دنیا میں آتا ہے,
وہ اپنے والدین کے ساتھ گزارتا ہے 26 سال 27 سال 28 سال گزارتا ہے, سنگل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے والدین کے ساتھ, ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو شک کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ساتھ ایڈ ہو رہا ہوتا ہے والدین کی طرف سے, ٹھیک ہے, شک کا مسئلہ ایڈ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ آبزرو کر رہے ہیں وہ چیز آپ کو مائنڈ میں آ رہی ہے. اب جیسے میرے آفس میں پیشنٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں, ان کے درمیان شک کی ایک دیوار کھڑی ہوئی ہوتی ہے. ان کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے, ابھی میں آپ کو سارا ڈیٹیل میں بتاتی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں کالز بھی لینی ہے نا, تو ہم ذرا پبلک کو بھی اپنے ساتھ انوالو کر لیں, وہ بھی اپنے ایکسپیرینس بتا دیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شک والا مسئلہ ہے, یا اگر آپ شک کے بارے میں کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں, یا اگر آپ کو کسی پر شک ہے اور آپ پر کبھی شک کیا گیا ہے, ہاں, تو بھی آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں. نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, میں کیا کرتی ہوں, ان کو علادہ کر دیتی ہوں, میں ان سے کہتی ہوں آپ دونوں سیپریٹ ہو جائیں, ٹھیک ہے, ان کو موقع فراہم کرتی ہوں کہ وہ بات کریں. جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں ان سے سوال کا جو آغاز کرتی ہوں ان کے بیک گراؤنڈ پہ جاتی ہوں, ٹھیک ہے. ان سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کی والدہ کیسی تھی, ٹھیک ہے, والد کیسے تھے, ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ کیسا تھا, والد کتنا بزی رہتے تھے, ان کی کیا روٹین تھی. تو وہاں پہ ہمیں ایک روٹ مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک اینک تھی, ٹھیک ہے, جو ماں کی تھی, جو ماں سے بیٹی کو لگ گئی ہے, اور یہ اینک کیا کام کر رہی ہے, جو رشتے میں شک پیدا کر رہی ہے. اچھا, ہم آتے ہیں افشاں کی طرف. میم یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اور کیا وجوہات ہیں اس کے علاوہ؟ میں نے چونکہ جنڈر پہ بھی بہت کام کیا, اور میں خود ایک عورت ہوں, اور میں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنی لائف میں آبزرو بھی کیا ہے, اور ارد گرد ہر جگہ پہ. میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر میل کو کنسیڈر کریں اور پھر فیمیل کو کریں تو ایز کمپیئر ٹو میل, فیمیل کا جو اوور آل ایکسپوجر ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اس کے پاس ایک پاکستان میں خاص کر ہماری جو ریسٹرکٹیڈ کنزرویٹیو سوشل سوسائٹی ہے, اس میں اس کا جو اوور آل لائف سٹائل ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. اس کے پاس وہ ایکسپوجر نہیں ہے, اور اس کے پاس سٹریس کو چینلائز کرنے کے وہ ایونیوز نہیں ہوتے جو ایک آدمی کے پاس ہوتے ہیں. یعنی اگر عورت کا ایکسپوجر کم ہوگا تو شک وہ زیادہ کرے گی. ایکسپوجر بھی کم ہے, اس کو سٹریس چینلائز کرنے کے لیے بہت اپرچونٹیز بھی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں گھر کے اندر ایک خاتون ہے, وہ اسی ایک لائف سائیکل میں, ویشیس لائف سائیکل میں مست سے, آدمی بھی باہر ویشیس لائف سائیکل میں, وہ باہر جاتی ہے, ایک کے پاس کیتھارسس ہے, سوشل لائف ہے, پرسنل لائف ہے, فرینڈز ہیں, چینلائز کرنے کے بہت سارے ایونیوز ہیں. اور آدمی دیکھیں جب بچہ ہوتا ہے بچپن سے, لیٹس سے اٹس فرام دا چائلڈ ہوڈ ڈیولپمنٹ ایسپیکٹ, بچہ بچپن سے ہی تھوڑا سا ایکسٹروورٹ اور ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ وہ آگے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. گرلز آر سپوز ٹو بی ٹو مچ انٹو این انٹرنل انوائرمنٹ, ان اے ویری پروٹیکٹیو انوائرمنٹ. تو اس ڈیولپمنٹ کا بھی ایک پازیٹیو اور نیگیٹیو ایسپیکٹس ہوتے ہیں پرسنالٹی کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑا پرائم ریزن ہے. آپ اگر کسی اور ملک کے اندر ایسی خواتین جو بالکل مردوں کے شانہ بشانہ ایٹ پار ان ٹرمز آف پاور بیلنس, ان ٹرمز آف امپاورڈ ویمن, آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا بیلنس وے میں ان کے ایکشنز ہیں. نہیں, ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. امریکہ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹرا میریٹل مسائل چل رہے ہیں, اور شک بھی بہت زیادہ ہے وہاں پر. وہ ایویڈنس بیسڈ ہے, میں اس پہ نہیں آ رہی. یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایویڈنس بھی نہیں ہے, آپ کو وہم بھی آتا ہے, آپ کو شک بھی ہوتا ہے. آپ صرف موبائل اٹھا لیں اگر آپ مرد ہیں اور ہلکا سا موبائل کی اسکرین کو دیکھ کے مسکرا لیں تو بیگم کہتی ہیں کس کا میسج ہے, دیکھیں کس کا ٹیکسٹ آیا ہے تمہیں. تو یہ ایک دیکھیں, ہمیں یہ ساری مینیفیسٹیشنز ہیں, اس کے پیچھے جو اس کی وجوہات ہیں, کازز ہیں, وہ جو ہم نے کہا کہ یہ لائف سٹائل ہے. اچھا, آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, آپ شک کرتی ہیں اپنے شوہر پر؟ میں بھی شک کرتی ہوں بالکل. ایکسپوجر کے باوجود آپ کو کن باتوں پہ لگتا ہے کہ میری میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, یہ میں نے بہت اپنے آپ کو سیلف جو اویئرنیس ہے اس میں مجھے یہ میں نے اسٹڈی کیا کہ جب میں بہت زیادہ میری باڈی فٹیگ میں جاتی ہے, مسل اسپیزم میں جاتے ہیں, جب میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں نا, اس وقت پھر مجھے تھوڑے سے اس طرح کے, چاہے وہ اس کو شک کر لیں, اس کو تھوڑا سا اس کو اپنے ٹیمپر کو کر لیں, یا جو بھی آپ اس کو کہیں, تھوڑا سا میرے ایب نارمل بیہیویئر میں تھوڑا ڈفرینس آتا ہے. یہ فیکٹ ہے, اور اس کا تعلق پھر اگین مطلب خاتون تھک گئی ہے تو چینلائز کر لیں اپنی تھکن کو, بیگم پہ, شوہر پہ شک کریں, صحیح ہو جائے گی. عورتوں کی دیکھیں, عورتوں کی بیگم نہیں ہوتی ہے نا, مرد کو تو کہیں اور 100 جگہوں پہ اور نہیں سوٹا لگا لیتے ہیں. عورت کی زندگی کی تو سب سے آسانی یہ ہے کہ اس کی کوئی بیگم نہیں ہے, یا گھر سے باہر نکل جاتے ہیں, گھر سے باہر نکل جاتے ہیں, گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. آکاش صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. موبائل پہ سب سے پہلے میں آنا چاہوں گی کہ موبائل کتنا حد تک ایک شک کو پیدا کرنے میں کردار ادا کرتا ہے, ایک ہسبینڈ اور وائف یا پیرنٹس اور بچوں کے درمیان. ایکچولی میں ایک کمنٹ تو میری بہن نے جو ہے جہاں سے سٹارٹ کیا کہ 3 بنیادی باتیں ہیں کہ ایک پیرنٹس کی طرف سے جو ہے کینک لگتی ہے اور وہ بچی لگا لیتی ہے, اسی کے اوپر وہ کرتی ہے.
تو موبائل کی جو بات ہے بعض اوقات جو ہے ہم پیرنٹس کے علاوہ جو ماحول دیکھتے ہیں آس پاس کے جو آپ کی فرینڈز ہوتی ہیں تو ایک اینک جو ہے ہم دنیا سے لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے بلیک گلاسز لے لیے, جب وہ لگا لیے تو ہمیں پوری دنیا جو ہے وہ بلیک ہی نظر آئے گی. تو ہم جو ہے دوسروں کو یہ سمجھتے ہیں, خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ فلانے کا ہسبینڈ جو ہے ایسا ہے تو وہ میرا بھی ایسا ہوگا. بھائی آپ کا کیوں ہوگا, اس کا ہے تو اس کے پاس مطلب تو اس کے لیے جو ہے یہ موبائل چیک کرنا اور جو ہے یہ آج کل پاسورڈ, یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ ابھی آپ کی منگنی ہوئی نہیں کہ لڑکی نے یا لڑکے نے کہہ دیا ذرا اپنے فیس بک کا پاسورڈ تو شیئر کرنا. ارے بھائی کیا کرتی ہیں, اپنا فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیتی ہیں, منگنی کے بعد نیا بنا لیتی ہیں. یہ کیا ہے, یہ یہیں سے جو ہے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے. بیسیکلی دیکھیے ہیومن بینگز ہیں, انسان ہیں, ہر انسان کا پاسٹ بھی ہوتا ہے, اور جو ہے نا بعض اوقات جو ہے مرد شوخی میں مارے جاتے ہیں. وہ جو ہے نا اپنی بیگم کو بڑی آسانی سے جا کے ملواتے ہیں, جی یہ میری یونیورسٹی کی جو ہے فیلر ہے, تو اس نے تو وہ ہاتھ میں لانا ہے آپ سے, اس نے تو اسی طرح سے, اور بھائی کیا حال ہے آپ کا, کیا ہو رہا ہے, اس طرح سے. تو وہ جو ہے ہوپ سو ہے کہ وہ شک کی بنیاد میں وہ چلی جائے. اب جو ہے کچھ کزن سے جن کا رشتے ہو رہے ہوتے ہیں, جب وہ کہیں باہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ ملواتے ہیں کہ جی اس سے تو میں بات کرتا تھا, اس سے میری شادی ہونے والی تھی. تو وہ جو ہے بات کرنا وہ ان کے لیے شک ہی ہے. بے شک بیچارہ کوئی اچھا خاصا انسان ہو, لیکن وہ بات کرنے کی وجہ سے ایسے بہت سارے کیسز میں نے دیکھے بھی ہیں کہ ان کی جو ہے زندگی عذاب ہو گیا. اور یہ شک ایک ایسا دھیمک ہے جو آپ کو لگ جائے تو آپ کی ریلیشن کو جو ہے آہستہ 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 دور کرتا جاتا ہے. مطلب کیا کریں پھر, مرد کسی اور خاتون سے بات نہ کریں, یا ایسا بھی نہیں ہو سکتا, یا خاتون کسی اور مرد سے بات نہ کریں؟ جب مردوں کا بھی جب شک آتا ہے, جب مرد شک کرتے ہیں تو پھر وہ زیادہ سیویئر لیول کا ہوتا ہے, وہ پھر اس میں ایکشن کوئی نہ کوئی لیتے ہیں. عورت جو ہے وہ زیادہ تر اگر شک کر بھی رہی ہے تو وہ یا تو نیگنگ ہوگی, مطلب کانسٹنٹ نیگنگ کرے گی, بولتی رہے گی, یا پھر روئے گی, اس کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ نہیں آتا. لیکن مرد جب کرتے ہیں تو پھر وہ ایکشن لیتے ہیں. اچھا, مرد ایکشن کی طرف آ جاتے ہیں. مرد جو ہے مردانگی جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو, وہ چپیڑے مارنے اور اونچی آواز کو, یا گھر سے نکل جاؤ, میرا تعلق تمہارے ساتھ ختم ہو گیا, بس it has been ended, اور یہ اس قسم کے بھی تو بیانات ہوتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ مردانگی ہے, حالانکہ جو ہے آپ کی ذمہ داری آپ کس طرح سے لیتے ہیں, آپ اپنے رشتوں کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں, اور اگنور پردہ کرنا کیسے جانتے ہیں. دیکھیں حدیث کا کتنا خوبصورت مفہوم ہے کہ آپ جو ہے دوسرے کی خامیاں چھوڑ دیں, خوبیاں دیکھیں کہ اس کے اندر خوبیاں کتنی ہیں. ایک مکھی کے بارے میں نے اس کی وہ کسی نے بتایا کہ 86 آنکھیں, دوسرے کا لعنت ہوا ایسی مکھی پہ جو 86 آنکھوں کے بجائے جو ہے وہ جا کے گندگی پر بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے ہم نیگیٹو چیز کو سب سے پہلے پکڑتے ہیں, اور ہم اپنے پارٹنر کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں اور جو ویک پوائنٹس ہیں اسے کرتے ہیں. دیکھیں جب ہماری شادی ہوتی ہے تو جب ہم کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, تو قبول کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ جی صرف خوبیوں کے ساتھ قبول ہے, خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اکثر ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے, لڑکیوں کی اگر ہم بات کریں یا لڑکوں کی بھی کریں, اگر کوئی ایک آدھا میسج ایسا آ گیا ہے یا کوئی کال ایسی آ گئی ہے جو آؤٹ آف دا بلو آئی ہے, آپ کے ہسبینڈ کو کسی خاتون کی کال آ گئی یا بیوی کو کسی مرد کی آ گئی, ہم بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے, فوراً کیوں پہنچ جاتے ہیں اس چیز پہ کہ کچھ چل رہا ہے. اچھا, اس سوال کا جواب ہم لیتے ہیں, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. طالب صاحب ہیں کراچی سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب؟ جی جناب, مجھے بتائیے کہ میں طالب بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی طالب بھائی بتائیے کہ شک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ شک کے حوالے سے یہ ہے کہ جب میں کام پہ جاتا ہوں صبح تو ناشتہ کر کے گھر پہ جاتا ہوں, اور جب واپس آتا ہوں تو بیگم کہتی ہے کھا کے آئے ہو. ارے بھائی کچھ نہیں کھایا ہے, گاڈ پرومس کرتا ہوں کچھ نہیں کھایا, پھر بھی کہتی ہے شک کی بنیاد پہ کہتی ہے تم کھا کے آئے ہو. تو آپ گھر واپس جا کر کھانا نہیں کھاتے کیا؟ منہ تک اپنے آپ کو لے آتی ہے اور سانس لے کے محسوس کر کے کہتی ہے کہ سگریٹ پی کے آئے. ارے بھائی میں سگریٹ نہیں پیتا, اسٹاکنگ نہیں کرتا, تو پھر بھی وہ یہی بات کرتی ہے. تو آپ کیسے سمجھاتے ہیں ذرا اس کو سیٹسفائی کریں کہ شک جو ہے عورتیں کرتی ہے ٹھیک ہے, لیکن اتنا نہ کریں میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں پھر بھی وہ شک کرتی ہے. اگر وہ کھا کے آ بھی گئے ہیں, کبھی اگر آپ نے گھر میں باہر کھانا کھا لیا تو کیا قیامت آ گئی میری بہن, مطلب کبھی دے دے ان کو بھی موقع دے دے کہ وہ کہیں بیٹھ کے کھا لیں. یہ خاتون وہ خاتون ہے جو ہر وقت شک کرتی ہے نا, مطلب ان کا شوہر نیک بھی ہو جائے تو کہیں گے اچھا حوروں کی وجہ سے نیک ہوئے ہو, مطلب بھائی بندہ نیک بھی نہ ہو نا, ان کے لیے یہ مسئلہ ہے. اچھا اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری بنیادی یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے, شک کی جو دوسری بنیادی جو خاص وجہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, جو نیولی میرڈ کپل ہوتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو ادھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی پہلے سے کوئی 2-3 گرل فرینڈز ہوتی ہیں یا پھر بوائے فرینڈز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی شادی پلان ہوئی ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ شادی نہیں ہو پاتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ ان سے فون پہ ٹیلی فونک بات کر لیتے ہیں. جب یہ چیز دیکھتی ہے مرد دیکھتا ہے یا عورت دیکھتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک مثال دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, کہ جب ایک مرد دیکھتا ہے یا عورت دیکھتی ہے یہ چیز, ٹھیک ہے, تو اس کے مائنڈ میں یہ چیز پروگرامنگ فکسڈ ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے. اگر وہ نارملی کسی سے بات بھی کر رہا ہے, کوئی آفس سے کوئی کال آ رہی ہے, فیملی کی طرف سے کوئی کال آ رہی ہے, یا کوئی بھی نارمل کال ہے, تو وائف شک کرنے لگ جاتی ہے کہ اچھا یہ اس سے بات کر رہا ہوگا. یعنی فون جو ہے وہ تو ایک بنیادی جڑ ہے, اگر فون نکل جائے ہماری زندگی سے شک کم ہو جائے گا. لیکن ان کا تو یہاں فون کا کوئی مسئلہ ہے نہیں, صرف ایک کھانا باہر کھانے پہ ان کا تو خون نکل جائے تو بھی شک نہیں دور ہوگا. یہ پہلے فون تو ایک ہے پرابلم. اچھا فضا ہے ہمارے ساتھ فیصلہ آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فضا, کیوں خواتین اتنا شک کرتی ہیں, کیا ایشو ہے بتائیں؟ خواتین اس وجہ سے بھی شک کرتی ہیں کہ بھی اگر کسی مرد کی کال آ جائے تو پھر بھی وہ کہہ سکتی ہیں کہ بھی ہاں یہ اس کی کال اگر پرسنل اس کے بھائی کی ہو تو پھر بھی مرد کہتا ہے نہیں کسی اور کی بھی ہے. ایسے مرد بھی ہوتے ہیں, ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہوتا ہے. آپ شک کرتی ہیں کہ مرد کو کسی لڑکی کی آ جائے تو پھر وہ تو پانی نہیں, مطلب حالانکہ اس کی گرل فرینڈ ہو تو پھر اس نے پھر بھی لڑکی بیچاری نے مان جانا ہوتا ہے کہ ہاں صحیح ہے. ہاں لڑکی تو سب مان جاتی ہے, مان تو جاتی ہے, مان بھی جاتی ہے. افشاں صاحبہ اچھا میں تھوڑا یہ بھی بتانا چاہوں گی, اگر آپ ہماری اپنی سوسائٹی کو بہت کلوزلی اسٹڈی کریں تو جو میل ہے اور فیمیل ہے وہ بہت زیادہ ایکول نہیں ہوتے. تھوڑا سا عورت جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں اپنے ہسبینڈ پہ. تو یہ جو آپ کے بیک آف دا مائنڈ جو انسیکیورٹی ہوتی ہے نا کہ بھئی کچھ ہو جائے گا تو پھر میں سفر کروں گی, تو یہ جو ہماری ان سین سائیکولوجیکلی جو ہماری انسیکیورٹی ہے, جو فیئرز ہیں, وہ بھی آپ کو اس شک کرنے پہ بہت زیادہ مجبور کر دیتے ہیں. اس وجہ سے عورت خود کو سیکیور رکھنے کے لیے ہر وقت وہ اپنے رہتی ہے کہ پروٹیکٹیو بن جاتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں اس میں دونوں طرف میں چاہوں گی کہ اچھے ہسبینڈ پھر وہ ہیں جو کہ بہت زیادہ اوپننیس رکھیں. جب کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے تو پھر مت چھپائیں. دونوں کو ایک دوسرے کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ڈسکشن کریں, ٹرسٹ کا ایک رشتہ دیں اور ڈسکس کریں چیزوں کو. وہ وائسنگ آؤٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ فوراً ہی شک ہوا اور پھر لڑائی ہو گئی. اور میں نے ایسے بھی بیچ والا سٹیپ مس کر جاتے ہیں. ہاں میں نے ایسے بھی کپلز دیکھے ہیں اویس کے جہاں پر مرد بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے, کوئی ایسا موقع نہیں دیتا بیوی کو کہ وہ شک کرے, لیکن اس کے باوجود بیوی اس کو بار بار کہتی رہتی ہے کہ ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا, تم کچھ کر رہے ہو, اور وہ پھر اس وجہ سے کچھ کرتا ہو جاتا ہے وہ, اور پھر وہ کہتا ہے اب میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں. یہ ضد بھی آ جاتی ہے, اور پھر شک کے بعد جب ضد آتی ہے تو پھر وہ رشتوں کو مزید خراب کرتی ہے. اب ہمارے ساتھ ہے کالر. السلام علیکم. بسم اللہ صاحب ہے راول پنڈی سے. بسمہ. اچھا لو بسم اللہ صاحب ہیں یا بسمہ ہیں بھائی, بول کر بتا دیجئے. السلام علیکم. وہ خود بھی پریشان ہے کہ میں کون ہوں. میں بسمہ, اس پہ بھی شک ہو گیا ان کو کہ میں بسم اللہ ہوں یا بسمہ ہوں. بھائی ذرا دیکھ لیں کہ کون ہے. اچھا جی, اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کے خیال میں شک کو دور کرنے کا ایک طریقہ تو انہوں نے بتایا کہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں شک کو دور کرنے کے؟ ایکچولی میں دیکھیے باؤنڈنگ جو ہے ہر رشتے کے اندر بہت ضروری ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو دن میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو ہر رشتے کے اندر جو ہے اظہار کرنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ جو ہیں اپنے رشتوں سے بڑے دور ہو گئے ہیں, پورا دن کام میں رہتے ہیں, اور جا کے جب ہسبینڈ وائف اکٹھے ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو وہ اظہار نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, شاید ہمیں اظہار کرنا اپنے جو ہے نا فیلنگز کو بیان کرنا بھی اب نہیں آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اکثر کافی ساری آپ نے ایسی فیملیز دیکھی ہوں گی کہ اگر وہ کوئی جو ہے ہسبینڈ اپنی وائف سے جو ہے مسکرا کے کچھ بات کر لو کہیں خیر مائنڈ کرتے ہیں, خیر ہے آج جو ہے آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں, آج کیا ہو گیا آپ کو. ٹھیک ہے, مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب ہسبینڈ زیادہ اچھا ہو رہا ہو تو بیوی کو اس پہ بھی شک ہوتا ہے کہ زیادہ اچھا کیوں ہو رہا ہے, یا کسی اور کے ساتھ ہنس کے بات کر لی تو اس کے ساتھ ہنس کے بات کر لی, مجھ سے تو نہیں ہنس کے بات کرتے. اور مرد بھی جو ہیں شکی ہوتے ہیں, مرد بھی جو ہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ خواتین والی ہی کریکٹر رکھتے ہیں. کچھ جو ہیں ان کی وہ ان کے اندر جو ساس ہوتی ہے نا, ایک وہ ٹپیکل ساس ہوتی ہے, وہ کچھ مردوں میں بھی پائی جاتی ہے, بڑے اچھے تانے دیتے ہیں اور بڑی اچھی چیزیں کرتے ہیں, اور جو ہے پھر وہ اس چیز کو ختم نہیں کر پاتے ہیں. وہ ایک بیماری وہ اپنے سر لگا لیتے ہیں, اور اس کو پراپر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے سیکنڈ کریں گے اس بات کو کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے, دیکھیں میں گاڑی باہر کھڑی کر کے آؤں, مجھے ایک دفعہ اگر اس کا خیال آتا ہے کہ میری گاڑی باہر ہے تو وہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے. اگر مجھے بار بار اس کا خیال آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نارمل نہیں ہے, اس کے لیے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. obsessive compulsive disorder کی طرف چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک میڈیکل پرابلم بن جاتی ہے, بالکل پرابلم بن جاتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو کسی ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو ماہر نفسیات کے پاس جائیں, اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں. دوائیاں آپ کو ٹھیک کر سکتی ہیں, آپ کو تھراپیز ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ کو کاؤنسلنگ ٹھیک کر سکتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. میں جو ایک چیز, ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. بلال, السلام علیکم. بلال کراچی سے. ہیلو. جی بلال بتائیے. ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے اور کیا کہیں گے شک پہ؟
پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک رکھا ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کے فیملیز کے اندر. میں خود ایک شادی شدہ آدمی ہوں اور ماشاءاللہ میرے 2 بچے بھی ہیں، اور میں پہلے ایک ایسی آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا جہاں پر کوئی خاتون نہیں ہوتی تھی. تو میں نے 20 سال سرو کیا. اس کے بعد پھر میں ایک ایسی آرگنائزیشن میں آ گیا ہوں جہاں خاتون ہے. ہوتا یہ تھا کہ اب ظاہر انٹریکشن سارا خاتون کے ساتھ ہوتا تھا، تو فون بھی خاتون کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہی ہوتا تھا کہ بھئی یہ فون کیوں کر رہی ہیں آپ کو، اور کیوں آ رہا ہے فون، تو آپ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے یہ. تو آپ سمجھا پائے؟ یہی تھا، کام ہی ہوتا تھا، ہوتا کچھ بھی نہیں تھا. پھر آپ سمجھا پائے اپنی بیگم کو؟ جی میں نے ان کو سمجھایا، اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو خود تھوڑا سا پبلک ڈیلنگ میں خود ان کو آگے کیا کہ آپ خود ڈیل کریں، کیونکہ اس سے پہلے میں خود ڈیل کرتا تھا، تو اس سے کچھ فرق پڑا اس چیز پہ. یہ بہت اچھا سٹیپ تھا آپ کا جو آپ نے کیا. تو انہیں تھوڑا سا یہ احساس ہوا کہ نہیں، صرف خواتین اور مرد کا مقصد ملنا صرف مثلا انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. اچھا آپ پر کس طرح شک ہوتا تھا؟ پرفیوم لگاتے تھے تو شک ہوتا تھا؟ مطلب لوگوں کو یہ کہوں گا میں، سوری، پرفیوم زیادہ لگاتے تھے تو شک ہوتا تھا اس پر؟ نہیں، وہ تو میں اگر زیادہ تیار ہو کے چلا جاتا تو آفس تو بھی ہوتا تھا کہ بھائی واہ آج تو بہت تیار ہو کے گئے، جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. کبھی آپ کے کوٹ سے کوئی بال تو نہیں نکل آیا؟ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جی 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 میں ایک چیز اور بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ خواتین جو ہوتی ہیں یہ ایکچولی شک کرنا ان کا ضروری بھی ہوتا ہے. ضروری کیوں؟ یہ وہ والا پوائنٹ. ہاں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شک کرنے سے جو مرد حضرات ہیں، ایک تو وہ کنٹرول میں رہتے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں، اور ہمارا کوئی بھی غلط عمل جو ہے وہ کسی کو ہرٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ از اے کانسٹنٹ ریمائنڈر. پھر ایک طرح سے کور کر دیا کہ پروگرام کے گھر میں بھی چلتا ہے. ایک صاحب نے آپ کو کال کی تھی جی وہ کھا کے آ گئی ہیں یا وہ دوستوں کے ساتھ میں جا رہے ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. تو کیا کریں، پرفیوم لگانا چھوڑ دیں، تیار ہونا چھوڑ دیں، یہ ایڈوائس دیں گے؟ لیکن بیویاں تو چاہتی ہیں کہ مرد ان کے لیے تیار ہو. ایکچولی میں یہ ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں نا جینٹل مین، تو شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے، چاہے وہ فیمیلز ہیں یا میل ہیں، وہ بڑا جو ہے نا جب وہ باہر جا رہے ہیں یا کہیں مل رہے ہیں یا آپ کی بات پکی ہو رہی ہے، بہت زیادہ سوٹیڈ بوٹیڈ اور جو ہے نا پرفیوم اور خوشبوئیں وہ اڑ رہی ہیں. جیسی شادی ہوتی ہے تو 3 دن کے بعد جو ہے بندہ شرٹ اتار کے برانڈے میں گھوم رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ شاید جو ہے اس کو مجھ میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر رشتے کی ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہے نا. یہ بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو جو ہے اپنے پارٹنر کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ویسے بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے. آپ کو ہر ٹائم جو ہے آپ اچھے دکھیں، چاہے فیمیلز ہیں میل ہے. اب جب میل گھر جاتا ہے، دیکھیں آپ جو ہے پورا دن آپ کی دنیا بھر آپ کی تعریف کر لے، لیکن جو تعریف آپ کی بیوی کرے گی آپ کے لیے، وہ آپ کے جو ہے نا آپ کے تمام کام کی جو ہے وصولی ہوگی. آپ جب جاتے ہیں تو وہ اماں کی کال آئی ہوتی ہے، 10 ٹینشنیں وہ اور لے کے بیٹھی ہوتی ہے. جیسے ہی گیٹ کھلتا ہے تو آپ جو ہے ایک منہ دیکھتے ہیں آگے بنا ہوا، آپ ایسی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. پورے دن کے آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، آپ ویسے ہی جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن پھر میرا خیال ہے کہ یہاں پہ مرد کو اتنا انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے بیوی کے کوئی اور پرابلمز گھر میں ہیں تو پھر وہ اسی سے شیئر کرے گی نا، اور کس سے شیئر کرے گی. میں آپ کی بات ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ میں نے ایک دفعہ پریکٹیکل کر کے دیکھا. میں نے سیشنز ہوتے ہیں وہ جو میں چائلڈ سیکچوئل ابیوز کے اوپر کام کر رہا تھا. آگے ہم ایک دفعہ اس پہ پروگرام کر چکے ہیں. تو میں ایک دفعہ چلا گیا، کافی زیادہ آڈینس تھی، تو میں نے اپنی وائف کو کال کی. میں نے کہا اسٹیج پہ آ جاؤ. وہاں سے اشارے ہونا شروع ہو گئے. تو میں نے گاڑی میں واپسی پہ جاتے ہوئے پوچھا، کہتی نہیں میں تو نہیں بول سکتی. تو میں نے کہا یہی بات ہے، آپ گھر کے لیے، آپ کے گھر کے کام ہے، اور ہم جو چیز کرتے ہیں وہ ہمارے کام ہے. جب ہم واپس آتے ہیں آپ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں، تو ہم بھی اپنے فیلڈ میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. جی اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہر جس طرح انہوں نے بات کی، لیکن یہ دوسرا بھی اس کا اسپیکٹ بنتا ہے کہ جس کو میں کہنا چاہوں گی کہ باہر کی دنیا کے جو بھی مرد کرتا ہے، اکثر میں نے یہ بھی آبزرویشن دیکھی ہے کہ باہر تو آپ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، گھر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو وہ جو بیوی کنٹراسٹ دیکھتی ہے تو اس سے بھی پھر اس کو تھوڑا سا اس کو یہ اس کے اندر ڈفرینٹ طرح کی جو فیلنگس ہیں یا اس کی سوچ آتی ہے کہ بھئی یہ سب کیا ہے. اور یہ ہم نے اپنی آبزرویشنز دیکھی ہیں سوسائٹی میں. اور اسی لیے میں یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ میں ایک ورکنگ ویمن بھی رہی ہوں، کہ جتنے بھی میل حضرات ہیں اگر وہ اپنی شامت نہیں لانا چاہتے تو انہیں چاہیے کہ اور اداروں کے اندر بھی تھوڑا سا جو سوشلائزنگ ہوتا ہے ادر دین روٹین ورکنگ آورز، اس میں اپنی وائفز کو ضرور لے کے آیا کریں، تاکہ آپ کی وائفز، آپ کی جو میل فیمیل جو آپ کے کلیگز ہیں ان سے مل سکیں، ان کو جان سکیں، پتہ چلے کر سکیں، اور اپنی بیوی کو بڑا پراؤڈلی انٹروڈیوس کرائیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ.
ہینڈز ان ہینڈز اس کو لے کے چلیے تو وہ خود ہی سیکیورٹی فیل کرے گی. اور وہ اچھا بھی, تو یہ ایک بہت ڈیوائڈ ہے اس سوسائٹی میں. آپ ان کو وہ پرے گھر کی ایک اینٹی سمجھ کے اس کو گھر کے اندر کے رول دے کے باہر کی دنیا سے ڈیلنگ کر دیتے ہیں, تو عورت نے تو آٹومیٹکلی پھر ہر طرح سے شک کرنا ہے, یار میں کدھر ایک مجھے یہاں پہ فکس کر دیا گیا اور باقی دنیا کھلی ہے. اچھا سونیا ہے ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے, اس کے بعد میں آپ سے صرف ایک جملہ لوں گا, سولوشن سولوشن سولوشن, ایک جملے میں, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سونیا. وعلیکم السلام جی, کیا کہیں گی شک کے بارے میں؟ مجھے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لگ رہا ہے. آئی ایم سائیکولوجسٹ مائی سیلف, لیکن مجھے مزے کی بات یہ لگ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں وہ شک کرتا ہے, یہ شک کرتا ہے, عورت زیادہ شک کرتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ریزن کون دیتا ہے؟ شک بغیر ریزن کے پیدا نہیں ہوتا. ہاں یہ تو میں نے بات شروع ہی یہاں سے کی تھی. میری پرسنلی لائف میں 2 ٹائمز ایسے آئے, مجھے اپنے ہسبینڈ سے تھوڑا سا لگا جی کچھ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میں نے سمپلی ڈائریکٹ جا کے پوچھا جی مجھے یہ بات نظر آ رہی ہے یا نہیں ہے. میرے ہسبینڈ نے یہ نہیں کیا کہ بھائی تم کون ہوتی ہے پوچھنے والی, تم بہت غلط ہو, یا انہوں نے سچ بولا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے آرام سے میرے سامنے ساری سچویشن رکھ دی, ٹھیک, بات اور شک ختم ہو گیا آپ کا پھر, ٹھیک ہے, وہیں پہ ختم ہوگی. وہ بات غلط بھی ہو سکتی تھی, ہو سکتا میری جان بوجھ کے مجھے لگ رہا ہوا ایسا, وہ ایسا ہو ہی نا. تو یہاں پہ بھی پھر کمیونیکیشن کا آ گیا نا. بہت شکریہ سونیا. کمیونیکیشن پھر ہمیں یہ لگ رہا ہے ایک سلوشن تو یہ, لیکن جڑ سے کیا ختم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, سلوشن سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس بارے میں کسی سے بات کریں گے, ٹھیک ہے, تو وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں خود کو کمتر سمجھنے لگیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ اگر جو لوگ اپنے ڈاکٹر کا مشورہ بھی لینا چاہتے ہیں, ان سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ ایک ٹیبو ہے, بالکل یہ مذاق اڑایا جاتا ہے. تو لوگوں میں بجائے ان کو انکریج کرنے کے, ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, کرٹیسائز کیا جاتا ہے. ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کے جو تھاٹس ہوتے ہیں, جو چیزیں انہیں بادر کری ہوتی ہیں, جو شک کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, وہ اتنا زیادہ اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں کہ انسان ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورے لیتے ہیں جو مزید گڑبڑ کرتے ہیں. بالکل, اور انسان خودکشی کر لیتا ہے, نشے کی طرف چلا جاتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر خراب کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, افشاں صاحبہ. جی میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف دے شوڈ فرسٹ ایکسیپٹ دس ایز این ایشو. اس کو ایکنالج کریں, اور جب ایشو کو ایکنالج کر لیں گے تو پھر اس پہ دونوں کو ریئیکٹ نہیں کرنا, بلکہ اس کو مینیج اینڈ ایڈریس کرنا ہے. اور مینیج اور ایڈریس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو 2-way کمیونیکیشن, اینڈ دین کلچر آف اوپننس, اینڈ دین ہسبینڈ شوڈ اف ہی از لائک ایٹ اپر ہینڈ آن ہز وائف, تو اس کو تھوڑا سا اس کو سیکیور اور کانفیڈنس دینا ہے, مور ایکسپریسو ہونا ہے اپنی بیوی کے لیے, کیونکہ اس کی چھوٹی دنیا ہے ایز کمپیئر ٹو ہم. تو اس کو جب آپ کی طرف سے زیادہ فلو آف لو اینڈ کیئر اینڈ آل دوز ایموشنز ملیں گے, تو وہ بیوی خود بخود جو ہے وہ آپ کی طرف وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بلڈ ہوگا, اور شک جو ہے اس کی گنجائش کم ہوگی, اور آپ کا جو ہیپی جو ہے وہ لائف ہوگی. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ ہمیں اسٹیریو ٹائپ سے ذرا نکل کے ریئل لائف پارٹنرز ان ٹرمز آف شیئرنگ اینڈ لیونگ لائف ایز اے بیوٹیفل کیئرنگ کو دیکھنا ہے, نہ کہ ڈویژن آف چورز اینڈ ٹاسکس. اچھا میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ڈائریکٹ تنقید کرنا جو ہے وہ ختم کریں. یہ زیادہ ہرٹنگ ہوتا ہے, اس طرح بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ جو ہے میں شاید اس کی زندگی میں اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہوں. تنقید کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, پہلے آپ تھوڑی سی تعریف کریں, پھر تنقید کریں, پھر تعریف کریں کہ دوسرے کو برا نہ لگے. اچھا مطلب یوں کہیں کہ آج تم بہت اچھے لگ رہے ہو, یہ تمہارے فون میں کیا ہے, یوں کہ ٹھیک ہے نا. اب سیدھا میں آپ سے کہہ دوں بھائی تمہارے فون میں کیا ہے, تو یہ دیکھیں نا ذرا تھوڑا سا یہ وہ ہو جاتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ ہم دوسروں کے لیے اچھے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے اچھے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کمنٹس کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی فیملیز کے لیے بھی اچھے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اندر جو خامیاں ہیں, ہمیں سب سے پہلے اپنوں کے لیے اچھے ہونا ہے, پھر دوسروں کے لیے اچھے ہونا ہے. ہم دوسروں کے لیے تو اچھے ہوتے ہیں, لیکن سوری ٹو سے میں نے کافی سارے ایسے لوگ دیکھے کہ باہر تو وہ بڑے اچھے, لیکن ان کے جو زندگی ہے نا وہ بہت بری گزر رہی ہوتی ہے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. آپ لوگوں نے بڑی اہم بات چیت کی. ریکیپ کر دوں سلوشن, ریکیپ کر دیں سلوشنز کا, اور پول کا رزلٹ تو بھائی شک اگر آپ نے اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے تو ہمارے تینوں ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق سب سے پہلے کمیونیکیشن کریں, میاں بیوی ایک دوسرے سے. شک ہو تو اس کے بارے میں بھی دل میں نہ رکھیں, خواہ کہ وہ اور بلڈ اپ ہوتا جائے اور پھر ایک دن لاوا پھٹے. تو شک ہو تو اس کے بارے میں بھی کمیونیکیشن کریں, اور ایک دوسرے سے محبت بھری کمیونیکیشن بھی کرتے رہے تاکہ شک کی نوبت ہی نہ آئے. دوسری چیز کمبائن ایکٹیویٹیز, اپنی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے ملوائیں ان کو لوگوں کو کہ جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تاکہ کہیں شک کا کوئی پرابلم پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے. تیسری چیز یہ کہ تیار ہوں,
तैयार ना होना कोई मसला का हल नहीं है। दोनों अगर कभी खातून बीवी भी आपकी रेड लिपस्टिक लगा ले तो उससे ये ना पूछें कि लिपस्टिक लगा के तुम बाहर क्यों जा रही हो, उसके साथ चले जाएं ताकि वो रेड लिपस्टिक जो उसने अगर अपने लिए लगाई है या आपके लिए लगाई है तो वो उसको अच्छी तरह से कैरी करे। एक दूसरे के लिए तैयार होना बड़ा अहम है, ठीक है जी। और एक दूसरे पर बेजा तनकीद ना करें, एक दूसरे की तारीफ करें, और फाइनली अपने घर वालों से अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करें। ये चीजें होंगी तो शक नहीं होगा। आज हमने शक को पैरों तले मसल दिया। पोल का रिजल्ट हम बता देते हैं। 68% लोगों ने ये कहा कि खवातीन ज्यादा शक करती हैं, ज्यादा शक्की होती हैं, और 32% लोगों ने ये कहा कि मर्द ज़्यादा शक्की होते हैं। तो ये था हमारा पोल जिसमें आपने हिस्सा लिया और बता दिया कि आपका क्या वर्डिक्ट है। थैंक यू एक मरतबा फिर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ेदार स्टोरीज़ हैं जो आपसे शेयर करनी है। वो ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, बिल्कुल गारंटी। ठीक है, वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। अब आपको जो हमने ओवैस ने जो ऐलान किया था कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको सुनाते हैं, तो पहली इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है टेक्सास अमेरिका से, जहां पर पुलिस ने ट्रैफिक के जराइम से निमटने के लिए गत्ते के सिपाही जो हैं वो बनाए और तैनात कर दिए उन जगहों पर जहां पर ओवर स्पीडिंग होती थी। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये गत्ते के ओवैस बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है, और लोग वाकई मैं आपको बताऊं इससे फर्क पड़ रहा है, लोग मोहतात हो जाते हैं। ओ भाई, ये अमरीकी हैं जो मोहतात हो जाते हैं, ये पाकिस्तान में करके देखें, दूर से ही हम स्पॉट कर लेंगे, ये तो पता चल जाएगा हमें ये गत्ते का है। और तो और आप अगले दिन आएंगे वो गत्ते का नहीं होगा, वो किसी स्कूल कॉलेज में लगा हुआ होगा, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही होगी, या हवा उसको उड़ा ली गई होगी, या जब बारिश होगी तो वो बेचारा पिघल के ना गिर सा जाएगा। अमरीकी जो है तो ना वो जरा कम अकल कौम है, उनके लिए इस तरह के आइडियाज चल जाते हैं। ये आप नोट करें, अमेरिका वाले इस तरह की जो है ना वो बहुत हरकतें करते हैं। हाँ हाँ, वो नहीं था, आपने उस दिन देखा था वो बोर हो रहा था फायर फाइटर तो उसने घर जला दिया। हाँ, या वो जो एक चोर था जो अमरीकी जो पुलिस वालों के साथ जो है वो साइकिल चुरा रहा था। यार अमरीकियों, तुम लोग बस सुधर जाओ, तुम लोगों का कोई इलाज मुझे वैसे लगता नहीं है कि हो सकता है। ये गत्ते का फौजी अगर कर ले तो कर ले। अच्छा जी, चलें अगली जो स्टोरी है ना वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कि भाई बात होती है पैसे की। पैसा सबसे अहम चीज है, पैसे का चक्कर आम है, लेकिन होता यह है कि थोड़े से पैसों के लिए लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत करते हैं, तब जाके उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन एक मुल्क दुनिया में ऐसा है जहां पर नोट किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। जी बिल्कुल, किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। अफ्रीका का एक मुल्क है सोमाली लैंड, मतलब उसकी आप सड़कों पर चले जाएं, वहां पर नोटों के बंडल बिक रहे होते हैं, किलो के भाव बिक रहे होते हैं। और वजह क्या है कि हुआ ये था कि उस मुल्क में हो गई थी खाना जंगी। अच्छा, जंगे जब भी होती हैं तो फिर करेंसी की यही सूरत हाल होती है। रशिया का भी हमें याद है नीचे हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। अफगानिस्तान में यही हुआ, इराक में पूरी वो रेडियां पानी पैसों की भर के लेके जाते थे और आपको एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता था। ऐसा ही है। अच्छा, वेनेजुएला में जो है वो बहुत कम कीमत है पैसे की। अच्छा, तो अब सोमाली लैंड जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसको अभी तक तस्लीम नहीं किया है किसी ने, और उसने अभी तक खुद साख्ता अपनी तो आज़ादी का ऐलान कर दिया है। सोमालिया के अंदर ये जगह है, तो वहां की जो करेंसी है वो इस वक्त जो है उसको कहते हैं शेलिंग, और शेलिंग का जो रेट है वो मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तानी कोई 600-650 रुपए अगर आप ले जाएं तो उसके एवज आपको कितना मिलेगा? बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे भाई। मतलब $1 जो है, जाके सोमाली लैंड में फिर घर भी खरीद ले आप, ऐसे अय्याशी हो जाएगी। $1 में 9000 शेलिंग आ जाते हैं। $1 में अगर आप 650 रुपए ले जाएं तो 50 किलो से ज्यादा आपको शेलिंग मिल जाएंगे। मतलब गिनने ही छोड़ दिए, डायरेक्टली किलोग्राम और किलो पे आ गए। किलोग्राम पे, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये है सोमाली लैंड का हाल। हमारे यहाँ तो बस हम चाहते हैं कि करेंसी की कीमत बढ़ती रहे, इनका हाल सोचें। हाँ, क्या ये तो ये गिरावट से भी गिर गए वैसे। अच्छा, अब अगली जो एक स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वैसे आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी, सिंस यू डू नॉट लाइक एनिमल्स या पेट्स। तो एक शख्स ने पेट रखा है बड़ी अजीब सी चीज को, आप गैस कर सकते हैं कौन सा? क्या रखा लोग? अजीब सांप। ये देखिए, ये लिपटा हुआ है सांप तो सांपों में रह रहा है, सांपों में रह रहा है, बिल्कुल। ये खिलाता क्या होगा वैसे इनको? ये पूछते हैं इससे, कभी फोन पर इसको ले लेते हैं या इसको बुला लेते हैं गेस्ट कि भाई, या सांपों के साथ आ जाए। साथ के भाई तुझे और कुछ नहीं मिला था दुनिया में पेट करने को जो तूने सांप रख लिए। अच्छा, ये इसने पाले हुए हैं बचपन से, इसको सांप पालने का शौक था इसके बचपन से भी, और सांपों के बचपन से इसने पाला, और ये अब सांप इस साइज तक
پہنچ چکے ہیں. بیٹھا ہوا ایسے ہے جیسے پھولوں میں بیٹھا ہو. ویسے پتہ ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سانپوں کے ساتھ پلنا پڑنا, سانپوں کے ساتھ رہنا. ہم بھی اکثر سانپوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, پتہ بعد میں چلتا ہے کہ یہ سانپ ہے. وہ سانپ آپ نے کہیں بازوؤں میں پالے ہوتے ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں کہ یار سانپ کا جو اس کا روپ ہے وہ بعد میں سامنے آتا ہے. واقعی ایسا ہی ہے. اچھا چلیں جی, تو یہ ہماری آج کی کچھ سٹوریز ہو گئی. اب ہم ایک اہم چیز کی طرف آتے ہیں. ایک اور بڑا ایشو, دنیا میں کوئی بھی شخص اچھا کام کرے اسے موٹیویٹ کرنا چاہیے, اور ہم نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے. ہمارے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں رضوانہ خان صاحبہ, اور ان کو میری طرف سے یہ آن ایئر سلام, جو میں نے آپ کو بریک میں بھی کیا تھا, ابھی بھی سلام ہے, کیونکہ ویٹ کانشیس ہوتے ہیں لوگ. تو آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ کانشیس نہیں ہے, لیکن آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ اب آپ نے اس سال اپنے وزن کو کم کرنا ہے. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ وزن ہے کتنا آپ کا؟ میرا اس وقت 115 ہے. ٹھیک ہے, 115 کلوز. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک چیز میں اناؤنس کر دوں کہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر ان میں سے کوئی سکسیسفل ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے ویٹ سے کم ہو کر اپنا ویٹ کافی لوز کیا ہے, اور کوئی ٹپس ہیں, تو آپ ضرور کال کریں اور رضوانہ کے لیے وہ ٹپس ان کو موٹیویٹ کریں نا کہ ہاں جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے. ہم نے بلایا ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے. رضوانہ, اتنا ویٹ بڑا تو کتنے عرصے میں آپ کو لگا کہ اتنا ویٹ آپ نے بڑھایا ہے؟ within 2 years. اچھا 2 years. میں 65 تھی اور 75 ہوئی پھر یکدم سے. اچانک کیسے ہوا؟ اچانک میں خود اس چیز پہ بہت حیران ہوں کہ میں تو ایون پراٹھا تک نہیں کھاتی ہوں اپنی ڈائٹ میں آج تک. مطلب میں کانشیس بالکل نہیں ہوں ڈائٹ کے حوالے سے. میں نے کبھی سویٹ چیزیں نہیں کھائی ہیں, بالکل بھی مجھے پسند نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں پرہیز کر رہی ہوں. تو کوئی ایسا میڈیکل ریزن تو نہیں ہے؟ چیک اپ آپ نے کرایا؟ سارے ٹیسٹ میں نے کرائے ہیں, میرے کلیئر آئے ہیں. بس فیٹی لیور تھوڑا آیا ہے, اور تھوڑا ہارٹ پیشنٹ ہوں تھوڑی سی. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کم کس طرح سے کر رہی ہیں؟ اب میں نے اس کو ٹارگٹ کیا ودن 6 months جو ہے میں 35 kg کم کروں گی. اور موٹیویشن اگر آپ جیسے لوگ مجھے کرتے رہیں گے تو میں کروں گی. پہلے 6 مہینے ہم آپ کو 6 مہینے کا پورا ٹائم دیں گے, جس طرح حکومت نے 100 دن مانگے اور اس کو 100 دن ملے. میری فیلڈ بھی یہی ہے, اور میں سنگر ہوں, اور مجھے زیادہ اس چیز پہ کانشیس میں نہیں تھی کیونکہ میرا فن جو ہے وہ کبھی بولتا نہیں ہے. اچھا, زیادہ موٹاپے کے آپ کو کیا کیا نقصانات یا کیا رویے فیس کرنے پڑتے ہیں؟ بالکل, پہلی بات ہے میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے, سلیم اینڈ اسمارٹ, ٹھیک ہے, لیکن میرا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ آئی ایم ناٹ ایکٹر, کیونکہ سنگنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, آواز سے تعلق ہے, بالکل ایسا ہے. اور مجھے جو اچھے سننے والے لوگ ہیں میوزک, انہوں نے کبھی موٹاپے پہ اعتراض نہیں کیا. لوگوں کا رویہ موٹے لوگوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تضحیک والا یا عجیب سا؟ نہیں, کیمرہ کی حد تک ہے, بس کیمرہ ورک کی حد تک ہے, ویسے نہیں ہے. جنرلی لائف میں جنرلی بھی گھر والے بالکل, میرے بچے مجھے بہت زیادہ کہتے ہیں مما آپ کیا ہو گئی ہیں, پلیز کم ہو جائیں. وہ مجھے بہت ٹارچر کرنے لگے. آپ ان سے کہیں بھائی فائدہ ہے, مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا ہے. ہاں, ہسبینڈ کا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کبھی نہیں اعتراض. اچھا, انہوں نے کبھی نہیں. اچھا, وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ٹارگٹ میں, محبت انکنڈیشنل ہے. وہ بالکل کہتے ہیں کہ اچھی لگتی ہو بس. اچھا, تو آپ کو لوگوں نے مختلف ٹپس بھی دی ہوں گی؟ بالکل ٹپس دی ہیں. سب سے پہلے قہوہ کہا ہے, اور زیادہ پروٹینز کا مجھے کہا ہے کہ آپ کھائیں, اور اس کے بعد واک بہت زیادہ ضروری ہے. واک سے بہت جلدی کم ہوتا ہے, اور میں نے خود دیکھا ہے یہ میں واک میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ میرا ٹخنے کا پرابلم ہے. ادروائز میں نے جم کیا تھا, اور جم چھوڑنے کے بعد میں زیادہ ہیوی ہو گئی ہوں. اچھا, جم چھوڑنے سے بالکل وہ باڈی بالکل بے ڈھنگی سی ہو جاتی ہے, جیسے اب شیپ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی. ان کو سالار سے ملواتے ہیں. ہاں بالکل, تاکہ آپ کو وہ اچھی سی گائیڈنس دے سکیں. سیریسلی ہی از سو گڈ, مطلب وہ اتنا اچھا ورک آؤٹ کراتے ہیں. اور ایک تو کیونکہ ٹرینڈ ہے نا, ادھر ہمارے یہاں مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ نیم حکیم وہ جو ہوتا ہے نا سلسلہ خطرہ جان, تو وہ آپ کو کوئی پٹھے سیدھے بتا دیتے ہیں ایکسرسائزز, اور پھر آپ کرتے ہیں اور پھر اپنا ہی نقصان. اب یہ ہمارا مشن بن گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے آپ کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ تمام اس کی ہیلپ کرنی ہے کہ آپ اپنا ویٹ کم کر سکیں. ایک کالر ہیں جی, ڈاکٹر صابر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سجیسٹ کریں گے رضوانہ کے لیے؟ ان کے لیے موٹاپے کا علاج بتا دیتا ہوں میں. جناب بتائیے. یہ ہومیوپیتھی کی ایک دوائی آتی ہے, کالی شل. کالی شل, ہاں, وہ جناب آپ اس کو ان کو کہیے کہ استعمال کریں 200 پاور میں. اچھا, 200 پاور. اور 200 پاور میں صبح شام 4-5 قطرے 2 گھونٹ پانی میں پئیں صبح شام, اور 15 دن کے بعد یہ کہیں گے کہ گیا کہاں پہ وزن. اچھا, یہ تو انہوں نے بڑا انسٹنٹ فارمولا بتا دیا. کھانا ہوتا ہے اس سے پہلے یا خالی پیٹ بھی پی سکتے ہیں؟ آپ یہ
हम देखिए अभी ये इत्तेफाक से मैं देख रहा था, तो मैं हूँ होम्योपैथिक, मेरा शौक है, 35 वर्ष से मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है जी। 4 काली शल, 4-5 कतरे सुबह शाम। ये नाम लिख लिया पानी में, मैंने लिख लिया है। अच्छा देखिए अच्छी बात है कि डॉक्टर्स हमें कॉल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है कि वो मशवरे भी दे रहे हैं, लेकिन चेक कर लीजिएगा तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए। 2-3 और उनका शौक था होम्योपैथिक, आपके लिए अंग्रेजी वाला शौक ना बन जाए, मतलब ऐसा ना हो कि वो मसला हो, लेकिन चेक करके। हमारी तो ये टारगेट हो गया। नहीं, आप लोगों की जो एक काविश है, मैं कहती हूँ कि सो लव यू ऑल द टीम, हम चैनल इतना आप लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दिया और मेरा माइंड बनाया। माइंड तो था, लेकिन आज से जो है मेरा बिल्कुल माइंड हो जाए। 6 महीने बाद आपने कभी दुआ की कि अल्लाह मैं पतली नहीं हो रही तो अल्लाह मेरे सारे दोस्तों को मोटा कर दे? ऐसा जैसे वो एक क्लास में फेल हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल मैं फेल हो गई तो मैं चाहूंगी कि वो वैसे भी फेल ही हो जाए, मतलब वो एक खुशी होती है। ऐसा किया कभी आपने? नहीं बिल्कुल नहीं। फील्ड जेलसी लोगों को होती होगी, लेकिन मैंने नहीं कहा। मेरे बाल गिर रहे थे तो मैंने बहुत सारी चीजें की, लेकिन वो जब नहीं रुकने लगे तो मैं यही दुआ की, मैंने कहा अल्लाह मुझे छोड़, सबको गंजा कर दे। अच्छा, एक कॉलर है आखिरी हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, क्या कहेंगी इनके लिए? मैं इनके लिए कहूंगी, बल्कि सब सुनने वालों के जिनके वजन ज्यादा, वो ये करे कि नीमक और चीनी ये पहले आहिस्ता आहिस्ता कम करें, और कम करते करते बिल्कुल आप देखेंगे कि मेरा 63 kg वजन था, तो अब आके 46 हो गया तकरीबन 3 माह में। अरे 46 तो आपकी हाइट क्या है? अंडरवेट तो नहीं कर लिया आपने खुद को? नहीं, मेरी हाइट कम ही है, बस 5 फुट बड़ी मुश्किल से है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि मैं वॉक के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने दूसरा काम ये किया, एक तो नीमक और चीनी को उड़ाया, और दूसरा ये किया कि घर के काम टहल के नहीं कर रही। अब मैं ये करती हूँ जल्दी से, किचन में गई, डाइनिंग से सुस्ती चली गई। चलें जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त बात। और चीनी तो भाई ये तो हर कोई माइनस कर ले जिंदगी, बिल्कुल माइनस कर ले। नमक जो है आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, उससे भी वजन जो है वो कम नहीं होता, फिर गिरता नहीं है। तो नमक और चीनी नाजरीन जो, और आप लोग भी देख रहे हैं वजन कम करना चाहते हैं, बिल्कुल खत्म करते हैं। अच्छा जी, अब हम ये कर रहे हैं, आपके घर में कैमरे लगा देंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं नहीं कर रही हैं। वर्जिश करनी है, घर वाले जो सुन रहे हैं, नमक और चीनी नहीं लेने देंगे, नमक चीनी नहीं लेनी, और एक्सरसाइज करनी है, और घर के काम बहुत अच्छे तरीके से करने, क्योंकि ये आपका मसला नहीं है। पूरी मैंने थोड़ी रिसर्च की, दुनिया में तकरीबन 30% लोग ओवरवेट हैं, तो ये मसला जो है ना, वो ओवरवेट होना मसला नहीं है, मसला ये कैसे अपने आप का मसला हल किया जाए। अब ये टारगेट आपका भी है और हमारा भी है। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आप सब लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा, और आपको यकीन है कि हमें यकीन है कि आपको पसंद आया होगा प्रोग्राम। कल मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।